اور اس بار ہم دونوں ساتھ ساتھ فلمستان سے الگ ہوئے۔ اور اگرچہ اشوک اور واچا منٹو کے دوست تھے اور منٹو ان کے ساتھ بمبئی ٹاکیز میں چلا گیا جسے اشوک نے مکرجی سے علیحدہ ہو کر خرید لیا تھا، لیکن منٹو وہاں بھی ایک کہانی نہ دے سکا۔ جب میں پنچ گنی سے الہ آباد آتے ہوئے اشوک سے ملا تو میں نے پوچھا کہ منٹو کیوں چلا گیا، تو اس نے کہا کہ اس نے کہانی لکھی تھی، لیکن ہم نے کمال امرووی کی کہانی محل لینے کا فیصلہ کر لیا۔ منٹو کچھ کہے بغیر چلا گیا، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد تمہاری والی کہانی بنائیں گے، لیکن اس نے نہیں سنا۔ در حقیقت ساؤنڈ ریکارڈسٹ واچا جو منٹو کا دوست تھا اور بمبئی ٹاکیز کے مالک واچا میں بڑا فرق تھا، اور منٹو ایسے آدمیوں میں گھر گیا جنہیں کبھی اس نے فلمستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ آگل راستہ بند ہے، کار موٹر نہیں چلے گی، تو وہ باجو کی گلی سے پاکستان چلا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کلیدی آسامیوں پر مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے ایک دو چٹھیاں اشوک اور واچا کو ملی تھیں، لیکن اسٹوڈیو کو آگ لگانا اور خود بیکار ہو جانا آسان نہیں۔ اس کا اثر نہ شاہد لطیف نے لیا نہ نذیر اجمیری نے۔ منٹو کے بدل ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلی کہانی نذیر اجمیری کی چنی گئی اور دوسری کہانی کمال امروہوی کی۔ جس دن کمال امروہوی کی کہانی کا پتہ چلا، منٹو نے بمبئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن منٹو کی اس رن چھوڑیت اور باری صاحب کی رن چھوڑیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باری صاحب کی رن چھوڑیت میں غالباً بزدلی کا عنصر تھا، جبکہ منٹو کی رن چھوڑیت اس کی زبردست انانیت کے باعث تھی، اور اس کی اسی انانیت میں اس کی عظمت کا راز مضمر ہے۔ منٹو کو خوشامد کرنے سے عار نہیں تھا۔ مکرجی کے پاس بیٹھ کر ان کی خوشنودی کے لیے منٹو کو غالب کے اشعار سناتے میں نے دیکھا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں مکرجی کے سامنے غالب کے شعر پڑھنا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ اس سے مکرجی کی عظمت کم نہیں ہوتی، اپنے فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن غالب کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں، اور پھر بنگالی ہونے کے ناطے بنگال کا چھوٹے سے چھوٹا شاعر ان کے نزدیک غالب سے بڑا ہے۔ اشوک اور واچا کی محفل میں بیٹھ کر سوقیانہ لطیفے سناتے دیکھا ہے۔ ان پڑھ ایکٹروں اور میوزک ڈائریکٹروں کی محفل میں منٹو کو میں نے بڑی سرگرمی سے بکواس کرتے سنا ہے، جسے منٹو بکواس اور دوسرے بزلہ سنجی کا نام دیتے تھے، لیکن ان میں سے کسی بھی کام میں اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچی، کیونکہ اول تو یہ کہ وہ ان کو اپنے سے کہیں کمتر سمجھتا رہا، اور دوسرے یہ کہ سب لوگ خواہ منٹو کو سنکی سمجھتے ہوں، شرابی سمجھتے ہوں، لیکن اول درجے کا ڈائلاگ رائٹر سمجھتے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو کی اس میٹنگ میں جہاں راشد نے، میں نے اور اس لکھنوی پی اے نے اس کے ڈرامے کی تنقید کی، اور بمبئی ٹاکیز کے اسٹوڈیو میں جہاں اشوک اور واچا اس کے جگری دوستوں نے اس کی کہانی کے مقابلے میں نذیر اجمیری اور کمال امروہوی کی کہانیاں لے لیں، منٹو کی انانیت کو زبردست ٹھیس پہنچی، اور جب اس کی انانیت کو ٹھیس لگی تو پھر وہاں اس کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ کوئی موٹی کھال والا ابن الوقت مصنف ہوتا تو ہتک برداشت کرتا ہوا بھی وہیں پر جمع رہتا، لیکن منٹو کی انانیت کے لیے وہ ہتک ناقابل برداشت تھی، اور چونکہ پٹ کر پیٹ دینے کے فن میں وہ ماہر نہیں تھا، اس لیے دونوں بار میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دونوں بار اسے سخت تکلیف ہوئی، دوسری بار تو اس کی جان پر آ بنی، لیکن تکلیف کے خوف سے اپنی انانیت کو ٹھیس لگنے دینا اس نے منظور نہ کیا۔ پارٹی ہو، میٹنگ ہو، فارمل یا انفارمل، منٹو ہمیشہ پیش پیش رہنا پسند کرتا تھا۔ اگر کسی پارٹی یا محفل میں کوئی دوسرا آدمی لوگوں کی توجہ مبذول کر لے تو وہ بڑی خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے کھسک جاتا تھا۔ یوں تو فلمستان میں اپنی ملازمت کے شروع کے دنوں میں جب میں نے کانٹریکٹ پر دستخط نہ کیے تھے اور میری شرطیں مکرجی نے ابھی منظور نہ کی تھیں، اور میں مکرجی کو غالب کے بجائے مہادیوی ورما کے گیت سنایا کرتا تھا، میں نے منٹو کی انانیت کے اس پہلو کو دیکھا تھا، لیکن اس سلسلے میں ایک خاص واقعہ ہے جسے میں بھول نہیں سکا۔ سن 1945 یا 46 کے اواخر کا ذکر ہے، ٹھیک مہینہ مجھے یاد نہیں۔ بمبئی میں امریکہ کا یا انگلستان کا یہ بھی مجھے یاد نہیں، ایک مشہور ایکٹر آیا تھا۔ میں نے اس ایکٹر کا صرف ایک فلم دیکھا تھا جس میں وہ موٹر سائیکل ریس میں شامل ہوتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بمبئی میں وہ ایک دو اسٹوڈیوز میں گیا۔ رائے بہادر چنی لال نے اسے فلمستان میں بھی مدعو کیا۔ شام کو فلمستان کی کینٹین میں جو کھلے میں بنی تھی اور چھت کے باوجود 3 طرف سے کھلی تھی، میزیں لگا دی گئیں، اور ششدھر مکرجی، گیان مکرجی، اشوک، واچا، برمن، نیپالی وغیرہ اکٹھے ہوئے۔ چونکہ اس ایکٹر کو ہمارے آنے سے پہلے فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن میں جانا تھا، اس لیے اسے دیر ہو گئی۔ بڑے مکرجی اٹھ گئے، باقی لوگ وہیں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ منٹو حسب معمول باسز کے ساتھ بیٹھا، بقول شیام اپنی بزلہ سنجی ان پر ضائع کرتا رہا۔ میں نیپالی، برمن وغیرہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔
آخر ایکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لائے۔ لمبوترا سا منہ، جیسے کسی نے دونوں جبڑوں کو شکنجے میں کس کر چپٹا کر دیا ہو، بالکل ویسا ہی جیسا فلم میں دیکھا تھا۔ ان کی بیوی بڑی حسین تھی۔ ظاہر ہے کہ روپیہ اور نام کی کشش نے اس حور کو اس لنگور کے پہلو میں لا بٹھایا تھا۔ بہرحال اس کے آگے آگے رائے بہادر، چنی لال اور مکرجی آئے۔ کینٹین میں ایک بڑی میز بچھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی میزیں لگی تھیں۔ بڑی میز مہمانوں اور کمپنی کے باسز کے لیے تھی اور چھوٹی میزوں پر دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نیپالی وغیرہ کے ساتھ ایک چھوٹی میز پر جا بیٹھا۔ منٹو، اشوک اور واچا کے ساتھ بڑی میز پر بیٹھا رہا، لیکن ایک تو اس ایکٹر کے ساتھ آنے والے لوگ زیادہ تھے، دوسرے رائے بہادر کے ساتھ بھی چند مہمان تھے۔ اشوک اور گیان مکرجی مالکوں میں سے تھے۔ مکرجی نے واچا اور منٹو کو اشارہ کیا کہ وہ چھوٹی میز پر جا بیٹھے۔ واچا اٹھ کر چھوٹی میز پر چتلکر کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے منٹو کو بھی پاس بٹھانا چاہا، لیکن منٹو نہیں بیٹھا۔ اس افراتفری میں جب مہمان بیٹھ رہے تھے، منٹو چپ چاپ کھسک گیا۔ میں یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے کہا، کیوں؟ چلو چلیں۔ کیوں؟ سب بکواس ہے۔ بیٹھو، میں نے کہا۔ جہاں اس بکواس کے انتظار میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہیں، وہاں آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ لیتے ہیں۔ لیکن منٹو نہیں رکا، خاموشی سے کینٹین سے نکل گیا۔ گنجے فرشتے میں منٹو نے شام پر جو اسکیچ لکھا ہے، اس میں اس کی انانیت کے اس پہلو کی جھلک بار بار ملتی ہے۔ لاہور میں شام آیا تو اس کے ملنے والے اتنے تھے اور وہ لوگوں کی توجہ کو اس طرح کھینچے ہوئے تھا کہ منٹو کی انا کو بار بار ٹھیس لگتی تھی۔ منٹو لکھتا ہے، شام نے مجھ سے کہا میرے ساتھ رہو، لیکن اس کے دماغ کی مضطرب کیفیت کے احساس نے مجھے سخت پراگندہ کر دیا۔ اس سے وعدہ کر کے کہ رات کو میں اس سے فلیٹی ہوٹل میں ملوں گا، چلا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے منٹو کو دیکھا اور جانا ہے، منٹو کے چلے جانے کی وجہ باوجود اس کے دیرینہ دوست کی اس خواہش کے کہ وہ اس کے ساتھ رہے، اور کچھ نہ تھی، اس کی انا تھی۔ اس کی اس الجھن اور گھٹن کو میں نے اس امریکی یا انگریزی ایکٹر کی آمد پر بھی محسوس کیا۔ مکرجی نے جب منٹو کو اٹھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ یک لخت اداس ہو گیا، اور پھر وہاں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ منٹو شام سے ملنے فلیٹی بھی گیا، لیکن اس ملاقات کا حشر بھی پہلی ملاقات سے مختلف نہ ہوا، اور منٹو اور بھی چڑھ کر واپس آ گیا۔ بمبئی میں جب وہ شام سے ملتا تھا تو عموماً شام نہیں، منٹو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتا تھا، کیونکہ ایکٹروں ڈائریکٹروں میں وہ اپنی قابلیت، لطیفہ گوئی اور بزلہ سنجی سے سننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف لگائے رکھتا تھا۔ لیکن لاہور کی ان 2 ملاقاتوں میں سننے والے آرٹسٹ نہیں تھے، عام لوگ تھے، جن میں سے شام کو سب جانتے تھے اور منٹو کو جو چند ایک جانتے تھے وہ بھی ہنگامی طور پر بھول گئے تھے۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اس بات سے منٹو کو، جو اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا تھا، کتنی کوفت ہوئی ہوگی۔ منٹو جس طرح پیٹنا جانتا تھا لیکن پٹنا نہیں، پدانا جانتا تھا لیکن پدنا نہیں، اسی طرح مذاق کرتا تھا، لیکن مذاق برداشت کرنے کی حس اس میں مفقود تھی۔ وہ بہت ذکی الحس تھا، اپنے مضامین میں بار بار اس نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دوسرے بھی ذکی الحس ہو سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بات چپ سکتی ہے۔ اسے وہ اونچے درجے کا افسانہ نگار اور ماہر نفسیات ہونے کے باوجود نہ جانتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس بات کا بھی خیال آتا تھا، لیکن انسان کی یہ عام خامی ہے۔ ٹالسٹائی کئی بار نفس سے اندھے ہوئے، لیکن اپنے افسانوں اور ناولوں میں انہوں نے اس کے خلاف لکھا۔ بالزاک نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں زندگی کی بے شمار حقیقتوں کو بے نقاب کیا ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں وہ اتنی سی حقیقت نہ سمجھ سکے کہ انہیں روپیہ بے دریغ اور بچکانی چیزوں پر نہ خرچ کرنا چاہیے، ہوائی قلعے نہ بنانے چاہیے اور بے دریغ قرض نہ لینا چاہیے۔ صفحہ کرتاس پر زندگی کی دبی چھپی حقیقتوں کو عظیم فنکار کی چابک دستی سے قلم بند کرنے والا زندگی بھر عیاں حقیقتوں کو نہ سمجھ سکا اور بے حد پریشان رہا۔ آج میں یہ سب اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن ان دنوں حقیقت نگار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود میں زندگی کی اس بڑی حقیقت کو نہ جانتا تھا۔ میں جن دنوں دہلی گیا، منٹو کی ایک کہانی کا بڑا چرچا تھا۔ اس کا نام تھا ترقی پسند۔ چرچا اس کا یوں تھا کہ منٹو نے وہ دیویندر ستیارتھی اور بیدی پر لکھی تھی۔ چونکہ بیدی میرے بہت نزدیک تھا، اس لیے پہلی فرصت میں نے منٹو کی وہ کہانی پڑھ ڈالی۔ کہانی میں جو قصہ درج تھا وہ مجھے معلوم تھا، کیونکہ بیدی مجھے بتا چکا تھا۔ بات یہ تھی کہ لوک گیت لکھتے لکھتے ستیارتھی ایک دم افسانے لکھنے لگا تھا۔ نئے ادیب یا شاعر کو اپنے افسانے یا شعر سنانے کا مرض ہوتا ہے، ستیارتھی کو بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی بنسبت کچھ زیادہ ہو۔ بہرحال وہ اپنے کنبے سمیت راجندر سنگھ بیدی کے ہاں مہمان ہو گئے اور صبح شام انہیں افسانے سنانے لگے۔ بیدی اس وقت پوسٹ آفس میں کلرک تھا اور لاہور چھاونی میں رہتا تھا۔ 2 کمرے اس کے پاس تھے، جگہ زیادہ نہیں تھی۔ پھر ستیارتھی کی موجودگی میں خلوت کا میسر آنا یوں بھی مشکل۔ بیدی تھکا ہارا شام کو گھر آتا تو ستیارتھی ایک افسانہ سنانے کے لیے تیار رہتے۔ سن کر نہ صرف رائے لیتے بلکہ تصحیح چاہتے۔
इसी में रात को देर हो जाती। सुबह उठता तो उसे तसी शुदा अफसाना सुनना पड़ता। महीने भर सत्यार्थी वहां रहे और बेदी अपने बीवी बच्चों से बात करने को तरस गया। मंटो की कहानी तरक्की पसंद का प्लॉट यही है। सिर्फ आखिर में मंटो ने जरा अफसानवी टच दे दिया है कि कहीं परमार्थी यानी तरक्की पसंद में सत्यार्थी का बदल अपने मेजबान से कुछ ऐसा चिमटता है और उसके वक्त का हर लम्हा कुछ इस तरह ले लेता है कि वो गरीब अपनी बीवी से प्यार करने के लिए भी गुसल खाना ही बेहतर जगह ख्याल करता है। कहानी अच्छी है, उसमें चटखारा भी है, लेकिन मंटो ने उससे कहीं ज्यादा अच्छे अफसाने लिखे हैं। मुझे कहानी पढ़ने में दिलचस्प लगी, लेकिन चूंकि बेदी की जाती जिंदगी का एक वाकया बेदी के मुंह से सुना हुआ मंटो ने कलमबंद कर दिया, इसलिए मुझे बुरा लगा। मेरे ख्याल में उसे लिखने का हक बेदी को था, या फिर मंटो को बेदी से कह देना चाहिए था कि देखो यार, मैं इस वाकये पर अफसाना लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखना हो तो मैं ना लिखूं, वरना मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन मंटो के अफसाना निगार को इतना सब्र कहाँ। ख्याल आया तो उसे कलमबंद कर दिया, ये भी ना सोचा कि इस जाती वाकये को लिखने से दो दोस्तों में शकररंजी की दीवार खड़ी हो सकती है। दोस्तों के दरमियान दीवार न खड़ी हुई, बल्कि उन्होंने मंटो के खिलाफ एक मुश्तरका मुहाज कायम कर लिया। और जिस तरह मंटो ने अपनी कहानी में बेदी और सत्यार्थी के आदात व अतवार, शक्लो शबाहत और जाती जिंदगी का मजाक उड़ाया था, उसी तरह उन दोनों ने मिलकर एक अफसाना लिखा और मंटो की जाती जिंदगी और उसकी खामियों को उजागर कर दिया। कहानी सत्यार्थी के नाम से शाये हुई। उन्होंने ही लिखी भी थी। बेदी ने उस पर नजर सानी करते हुए कुछ ऐसे पत्ते लगाए कि कहानी, जहां तक किरदार निगारी का ताल्लुक है, बेहद अच्छी उतरी है। नाम है नए देवता। इतनी भी क्या खुशी है, मैं सोच रहा था। इतना तो नफासत हसन नए देवता में सादत हसन का बदल पहले भी कमा लेता होगा। 150 रुपए के लिए उसने अपनी आजादी बेच दी और अब खुश हो रहा है। वो तो शुरू ही से बागियाना तबीयत का आदमी मशहूर है। उसके अफसाने तरक्की पसंद अदब में नुमाया जगह पाते रहे हैं। फिर ये नौकरी उसने कैसे कर ली? गरीबों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जिंदगी की हतक की जाती है, सरमायादाराना निजाम मकड़ी की तरह बराबर अपना जाला बुनता रहा है, और गरीब किसान मजदूर आप से आप उस जाले में फंसते चले जाते हैं। इन ख्यालात का मालिक आज खुद मक्खी की तरह इस जाले में फंस गया है और इस खुशी में यार दोस्तों को दावत दे रहा है। और यूं शुरू करके नए देवता के लिखने वालों ने नफासत हसन यानी सादत हसन की हरकत सकनात, आदात अतवार, सुफलेपन, शराब नोशी, चिड़चिड़ाहट, अनानियत और सनक परवर्जन, जिन्स निगारी और दूसरी कमजोरियों का कुछ ऐसे लतीफ पैराए में मजाक उड़ाया कि मंटो बिलबिला उठा। बाद में, जैसा कि उसकी आदत थी, उसने खुद अपनी सनक और सुफलेपन की तशहीर कर दी। जोगेश्वरी कॉलेज के तलबा के सामने तकरीर करते हुए मंटो ने कहा, अलबत्ता जब मैं बैठा बैठा अपना नया खरीदा हुआ कीमती पेन निकालता हूं, तो मुझे अपना ये सुफलापन बहुत दिलचस्प मालूम होता है। नए देवता के शाये होते ही लाहौर और दिल्ली के अदबी हलकों में एक शोर मच गया। चूंकि मंटो अपने अच्छे से अच्छे दोस्त की इज्जत किसी भी वक्त उतार कर रख देता था और अपने सामने कभी किसी को कुछ न समझता था, इसलिए यार दोस्तों को अच्छा मौका हाथ आया। दोस्त अहबाब जब इकट्ठे होते, किसी न किसी बहाने उस कहानी का या सत्यार्थी का या बेदी का जिक्र करके उसे छेड़ते। मंटो उस कहानी का जिक्र आते ही किस तरह चिढ़ जाता, दुनिया जहान का मजाक उड़ाते हुए मजाक किए जाने पर किस तरह सीख पा हो जाता। इसका एक वाकया आज भी मुझे याद है। लंच का वक्त था। लोग खाना वगैरह खाकर कृष्ण के कमरे में आ इकट्ठे हुए थे। गप हो रही थी। कृष्ण अपनी कुर्सी पर सर झुकाए बैठा सबकी सुन रहा था। उसके सामने की कुर्सी पर मंटो पांव ऊपर किए, घुटनों को बाहों में दबाए उकड़ू बैठा था। राशिद, कुद्दूस और दूसरे प्रोग्राम असिस्टेंट मंटो की कुर्सी के गिर्द घेरा बनाए खड़े थे। अख्तरुल ईमान और मीरा जी शायद उस वक्त रेडियो में नहीं थे, या शायद थे, मुझे याद नहीं। हफीज जावेद नीचे दरी पर दीवार से पीठ लगाए, घुटने पर टांग रखे, अध लेटे अध बैठे खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। मैं जरा देर से पहुंचा था, कमरे में जगह ना थी, इसलिए कोने में पड़े रिकॉर्डों के ऊंचे चेस्ट पर टांगे नीचे को लटकाए बैठ गया था। तभी जाने किसने और जाने कैसे सत्यार्थी की बात छेड़ दी और कहा कि निहायत घटिया अफसाना निगार है। दूसरे ने काटा, लेकिन नए देवता तो उसने खूब कहानी लिखी है। वाह, कृष्ण ने सर और दायां हाथ एक साथ उठाते हुए कहा। लेकिन उसी वक्त उसकी निगाहें मंटो से चार हुई, जो सत्यार्थी का नाम सुनते ही चौकन्ना हो बैठा था, और कृष्ण का उठा हुआ हाथ नीचे आ गया और निगाहें फिर झुक गईं। तब किसी ने मंटो को बताते हुए कहा, अरे यार, सत्यार्थी क्या खाकर वैसा अफसाना लिखेगा, वो तो बेदी का लिखा हुआ है। बेदी का तो नहीं, तीसरे ने कहा, लिखा तो सत्यार्थी ही का है। बेदी ने उसमें पत्ते लगाए हैं और कहानी दो आतिशा होकर निकली है। हमने सुना फैज का भी हाथ है। उस वक्त मंटो ने पांव नीचे किए और सबकी आवाजों को जैसे अपने आवाज की करख्तगी में डुबोते और अपनी बड़ी बड़ी आंखें जैसे गढ़ों से निकालते हुए कहा, बेदी और फैज क्या, उसमें तासीर का हाथ है, तबस्सुम का हाथ है।
संत सिंह और मोहन सिंह का हाथ है। मंटो इज एन इंस्टीट्यूशन। तब मुझे न जाने क्या सूझा। मंटो को बात खत्म करने का मौका दिए बगैर मैंने कहा, अपने बारे में यार सबको गलत फहमी होती है। वो श्यामलाल कपूर था ना, गुरु घंटाल का एडिटर, वो भी अपने आप को इंस्टीट्यूशन समझा करता था। मैंने श्यामलाल का जिक्र किया था कि दोस्तों ने जोर का कहका बुलंद किया, लेकिन इससे पहले कि मैं बात पूरी करता या कहका खामोश होता, मंटो झुंझलाकर उठा और उसने गुस्से से पागल होकर 2-3 गलीज गालियों के ढेले मेरी तरफ फेंक दिए। कोई दूसरा मौका होता, मंटो मुझे गाली देता तो मैं खींच कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर जमा देता। लेकिन लड़ने की तरह मजाक करने का भी एक फन है। मजाक मजाक में जो चिढ़ जाता है, गाली देता है या हाथ उठाता है, दरअसल वही पिट जाता है। मंटो ने गालियां दी तो लोग और भी जोर से हंस दिए। कृष्ण नहीं हंसा। उसने मंटो का हाथ थामते हुए कहा, क्या करते हो? और दूसरे लम्हे मंटो ने अपने ऊपर काबू पा लिया, बढ़कर मेरा हाथ थामा और धीरे से अंग्रेजी में कहा, डू नॉट माइंड इट। उस वक्त चाहे मंटो और 2 गालियां भी दे लेता तो शायद मैं हाथ न उठाता, लेकिन दूसरी बार मुझे याद है मंटो ने गाली दी और मैं हाथ उठाने के लिए तैयार हो गया। अगर वो जरा भी मुंह खोलता तो सर फटौल हो जाती। फिल्मिस्तान के जमाने की बात है। 8 दिन की शूटिंग चल रही थी और मैंने उसमें पंडित तोताराम का एक मिजाहिया रोल ले लिया था। चूंकि दिन को स्टूडियो खाली ना थे और अशोक कुमार ने जबरदस्ती प्रोडक्शन ले ली थी, इसलिए 8 दिन की बेशतर शूटिंग रात को होती। मंटो रात को सीट पर आने का आदी ना था, उसके अशगाल दूसरे थे। लेकिन जब से मैंने तिगड़म भिड़ाकर 8 दिन में रोल ले लिया था और मंटो के लिखे मुकालमों में रद्दोबदल करने लगा था, मंटो रात को भी सेट पर आता जाता था। रात को वो पी पिला लिया करता था और सेट पर आना उसे बेहद शाख गुजरता था, लेकिन मैं उसके मुकालमों को मस्ख न कर दूं, इस बात का उसे डर था। अशोक की कहानी के सिलसिले में मेरे साथ उसने जो ज्यादती की थी, उससे मैं बेहद चढ़ा हुआ था और उसको तंग करने के दर पे था। लेकिन मेरी यह आदत है कि लड़ाई में भी शाज ही गलती अपने सर लेता हूँ। हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि गलती दूसरों के सर रहे। इस मौके पर भी मैंने मंटो को इतना चढ़ा दिया कि वो बेख्तियार होकर गाली दे बैठा, लेकिन सुनने वालों को गलती उसी की मालूम हुई। 8 दिन की शूटिंग के बाद मैं बीमार होकर पंचगनी चला गया था और मैंने वो फिल्म नहीं देखा, इसलिए मुझे उसकी कहानी याद नहीं। इतना याद है कि रात की शूटिंग थी, शादी का सेट था, मुझे पंडित की हैसियत से हीरो की शादी करना थी और मैं कमर में धोती कसे, नंगे बदन पर जनेऊ लपेटे, राम नामी दुपट्टा गले में डाले, सर पर पंडितों सी पगड़ी सजाए वेदी पर बैठा था और हीरो की माँ से यह पार्ट लीला मिश्रा करवा रही थी। मेरा झगड़ा हो रहा था। इसमें कहीं फिक्रा आ गया तो क्या मैं झक मार रहा हूं? या शायद ये फिक्रा था, मैं हरगिज ये झक नहीं मार सकता। बहरहाल झक मारने का मुहावरा मंटो ने इस्तेमाल किया था। अशोक हिदायत दे रहे थे। मंटो पिए हुए और चुपचाप एक तरफ बैठा सीन शूट होते देख रहा था कि अचानक मुझे शरारत सूझी और मैंने संजीदगी से कहा, मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकता। क्यों? अशोक ने पूछा। झक मारना हिंसा भरा शब्द है। वेदी पर बैठा हुआ, वेदों का वक्ता, धर्मपरायण ब्राह्मण ऐसा वाक्य कभी नहीं बोल सकता। लेकिन ये तो मुहावरा है। मंटो तुनक कर उठा। बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जो बड़े मानी खेज हैं, लेकिन शरीफ लोग नहीं बोलते। इसी तरह वेदी पर बैठा हुआ पंडित ये हिंसा भरा मुहावरा नहीं बोल सकता। मैं बोला, लेकिन मुहावरे का मतलब तशद्दुद भरा नहीं। झक क्या है? मछली। झक मारना, मछली मारना। मतलब इसका कुछ भी हो, लेकिन कोई पंडित इसे नहीं बोल सकता। बंगाल के पंडित मछली मारते ही नहीं, खाते भी हैं। लेकिन पंडित तोताराम बंगाली नहीं, ना ये कहानी बंगालियों की है। तुम बकवास करते हो। मंटो झल्ला उठा। तुम्हें यह फिक्रा बोलना होगा। मैं नहीं बोल सकता। मैं वेदी पर बैठा हुआ ब्राह्मण हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ। मंटो गरजा। ब्राह्मण तुम्हारे अजदाद होंगे। इस वक्त तो तुम यहां झक मार रहे हो। और मंटो ने बेख्तियार होकर जोर से मुझे गाली दी। आज अपने इस एतराज की बात सोचता हूं तो मुझे बेख्तियार हंसी आती है। दर हकीकत दिल में मुझे उस वक्त भी हंसी आ रही थी, लेकिन ऊपर से मैं बेहद संजीदा बना हुआ इस बात पर जोर दे रहा था कि शुमाली हिंद का कोई धर्मपरायण पंडित वेदी पर बैठकर ऐसा मुहावरा नहीं बोल सकता। ऐतराज निहायत लचर था, लेकिन जो लोग फिल्मी दुनिया से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ऐसे लचर ऐतराज वहां सेटों पर शबो रोज होते हैं। ऐतराज के लचर होने के बावजूद ब्राह्मण उसे बोल सकता है या नहीं, इस सवाल ने उसे एकदम वजन अता कर दिया। फिल्मी दुनिया वाले निहायत डरपोक आदमी होते हैं। बड़े से बड़ा नास्तिक वहां मुहूर्त करता है, हालांकि उन मुहूर्तों के बावजूद आए दिन हादसे होते हैं, फिल्म फेल होते हैं और फाइनेंशियल खसारा उठाते हैं। मेरी बात अशोक और वाचा को ठीक लगी। मंटो ने गाली दी तो मेरा पल्ला और भी भारी हो गया, और चूंकि मैं महज मजाक न कर रहा था और लड़ाई पर आमादा था, इसलिए मैंने कहा, देखो मंटो, मैं पहलवान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम भी पहलवान नहीं हो, और तुमने अब लब भी खोले तो मैं तुम्हें उठाकर स्टूडियो के बाहर फेंक दूंगा। मामले ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि अशोक घबरा गए। शूटिंग रुक गई। उन्हें फिक्र हुई कि हम दोनों अड़े रहे तो शूटिंग न हो सकेगी।
اور 4-6 ہزار کی رقم ڈوب جائے گی۔ وہ منٹو کو باہر لے گئے، یا شاید مجھے لے گئے، یا مجھے یاد نہیں، لیکن کچھ دیر بعد جب ہم سیٹ پر آئے تو منٹو نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے دباتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ پھر نہیں بیٹھا، گھر چلا گیا۔ پھر کبھی وہ رات کو سیٹ پر نہیں آیا۔ میں نے مکالمے ہی نہیں، مناظر تک بدل ڈالے، لیکن پھر اس نے میرا راستہ نہیں کاٹا۔ منٹو کو گالی دینے کا بہت شوق تھا۔ اس بات کی اسے بڑے خواہش رہتی کہ وہ کرشن کو ایک آدھ غلیظ گالی دے۔ سالے والے تو وہ کہتا ہی رہتا تھا، لیکن کرشن کبھی ایسا موقع نہ آنے دیتا تھا۔ منٹو مجھے بھی گالی دینا چاہتا۔ 2 موقعوں کا تو میں نے ذکر کر دیا۔ ایک بار اس نے اور مجھے گالی دی۔ ان دنوں ہم میں تناؤ نسبتاً کم تھا۔ مکرجی نے اشوک اور منٹو وغیرہ کو زک دینے کے لیے سنتوشی کو پھر بلا لیا تھا اور 8 دن کے لیے اس کا ایک گیت منظور کر لیا تھا۔ مجھے اس بات کی خبر نہ تھی، لیکن منٹو سنتوشی کا وہاں آنا پسند نہ کرتا تھا، اس لیے وہ ایک گیت مجھ سے لکھوا رہا تھا۔ ہم میوزک روم سے دفتر کی طرف آ رہے تھے کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منٹو نے اچانک مجھے باتوں باتوں میں دھیرے سے گالی دی۔ کسی زمانے میں خود بڑی گالیاں بکتا تھا۔ والد محترم نت نئی گالیاں تصنیف کرنے میں یکتا تھے۔ یوں بھی جالندھر گالی خیز خطہ ہے۔ دوست جب ملتے ہیں تو بڑی بھاری بھرکم گالیوں سے ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہم آغوش ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھیشم لاہور کے دفتر میں کام کرتا تھا اور اپنے سینئر ایڈیٹر جناب ساگر چند گورکھا کے ساتھ، جو بعد میں روزنامہ پرتاپ کے مزاحیہ نگار کی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے تھے اور اب آل انڈیا ریڈیو کے کسی شعبے میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ریلوے روڈ پر جا رہا تھا کہ سامنے سے میرا لڑکپن کا دوست کلونت سنگھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ دور ہی سے اس نے ایک موٹی سی گالی سے میرا حال چال پوچھا اور میں اس سے بھی موٹی گالی دیتا ہوا اس سے بغلگیر ہو گیا۔ آج یہ بات کچھ خواب کی سی معلوم ہوتی ہے، اور حالانکہ میری بیوی اب بھی مجھے خاصا غیر مہذب سمجھتی ہے، لیکن جالندھر سے لاہور جانے والے اشک اور الہ آباد کے اشک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گورکھا صاحب حیران و ششدر کھڑے دیکھتے رہے۔ بعد میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ میرا لنگوٹیا یار تھا اور جالندھر کے لنگوٹیا یاروں میں خیر مقدم کی یہ پرانی رسم ہے۔ کاش منٹو میں اور مجھ میں ایسا یارانہ ہوتا اور ہم دونوں بے تکلفی سے ایک دوسرے کو گالی دے سکتے، لیکن دفتر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے دھیرے سے مجھے جو گالی دی تھی اس میں بے تکلفی نہ تھی، یارانہ نہ تھا، سرپرستی کا غیر مبہم سا جذبہ تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے یہ گالی خاموشی سے سن لی تو مجھے اور بھی گالیاں سننی پڑیں گی اور بے تکلفی نہ ہونے کے باعث میں گالی نہ دے سکوں گا۔ میں نے فوراً کہا، دیکھو منٹو، تم امرتسر کے ہو تو میں جالندھر کا ہوں، میں گالیاں دوں گا تو تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی، دوبارہ تم مجھے کبھی گالی مت دینا۔ اور منٹو نے پھر مجھے کبھی گالی نہ دی۔ اس کی بے پناہ جھنجھلاہٹ میری کپال کریا کرنے کی خواہش میں ضرور ہوئی تھی، لیکن گالی وہ مجھے نہ دے سکا۔ منٹو جب گالی دینے پر معافی مانگ لیتا تھا، اتنا مادہ اس میں تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم میں برابر کشیدگی رہی اور ہم لڑتے رہے؟ میں نے خود اس بات پر غور کیا ہے اور میں ہمیشہ اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی کی بساط پر ہمیں ایک دوسرے کے مقابل رکھ دیا گیا اور ہم لڑنے پر مجبور رہے۔ اگر کہیں برابر مل کے بیٹھتے بھی تو ایک دوسرے سے نبرد آزما، ایک دوسرے کے پیترے کو کاٹ کر شہ دینے والی مہروں کی طرح ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش نہ کی ہو، ایسی بات نہیں، لیکن ہماری انا یا احتیاط کھل کر ہمارے ملنے کے راستے کی ہمیشہ دیوار بن گئی۔ میں نے ملنے کی کوشش کی تو منٹو تنا رہا، منٹو نے ملنے کی کوشش کی تو میں تنا رہا۔ ٹھیک سن یاد نہیں، لیکن کرشن لکھنؤ جا چکا تھا، راشد پروگرام ڈائریکٹر کی کرسی پر جا براجے تھے، چوپڑا صاحب کو ابھی منٹو نے پھانسا نہیں تھا۔ منٹو کو مخالفت کا حلقہ اپنے گرد تنگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شام کا وقت تھا، دیے جل چکے تھے اور میں میز پر بیٹھا کوئی ڈرامہ یا کہانی لکھ رہا تھا۔ کوشلیہ اندر باورچی خانے میں کھانا پکانے کا انتظام کر رہی تھی کہ اچانک باہر سڑک پر سے سخت اور تیکھی آواز آئی، اشک، منٹو۔ مجھے خیال آیا اور میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اگرچہ میں اس کے گھر 9 حسن بلڈنگ کشمیری گیٹ میں 3-4 بار گیا تھا، لیکن وہ گزشتہ 1.5 برس میں کبھی میرے گھر نہ آیا تھا۔ حالانکہ میں 30 ہزاری میں بھیرو کے مندر کے سامنے رہتا تھا اور ہمارے گھروں میں نصف میل سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ میرے ہاں تو دور رہا، وہ کبھی کرشن چندر کے ہاں بھی نہ آیا تھا جو میرے نزدیک ہی رہتے تھے۔ میرے آنے سے پہلے آیا ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے فوراً جواب نہ دیا، نہ اٹھ کر دروازہ کھولا، کیونکہ آواز اگرچہ منٹو کی معلوم ہوئی لیکن یقین نہ آیا کہ منٹو ہے۔ اشک، وہی کرخت تیکھی قدرے چڑچڑی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ منٹو، صفیہ بھابھی اور ان کے ساتھ ایک گورا چٹا، بڑی خوبصورت آنکھوں اور تیکھے ناک نقشے والا نوجوان، تینوں اندر آئے۔ منٹو نے تعارف کروایا، یہ مسعود پرویز ہے، میرا بھتیجا یا میرا دوست۔ منٹو نے کیا کہا مجھے یاد نہیں۔ تم سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلو ملا لائیں۔ میرے پاس اس وقت 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک کوٹری اور ایک کچن تھا۔ منوہر لال بھارگو میونسپل کمشنر دہلی نے
کمال مہربانی کر کے ہم جیسے غریب الوطنوں کے لیے بارکوں جیسے 26 کوارٹر بنا رکھے تھے۔ جس وقت کا ذکر ہے، راشد 1 نمبر میں، میں 3 نمبر میں اور کرشن 5 نمبر کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ایک کمرہ سونے کا اور ایک بیٹھنے کا تھا۔ بیٹھنے کے کمرے میں ایک طرف ایک کرسی میز کام کرنے کے لیے لگی تھی اور دوسری طرف ایک دری اور جاجم فرش پر بچھی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، بیٹھو بیٹھو، اور کوشلیا کو آواز دی کہ دیکھو منٹو اور صفیہ بھابی آئے ہیں۔ منٹو اور پرویز بیٹھ گئے، صفیہ بھابی اندر باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور میں اس وقت تک بات چلانے کی کوشش کرتا رہا جب تک صفیہ کوشلیا کے ساتھ بیٹھک میں نہیں آ گئی۔ مجھے اس ملاقات کی کوئی بات یاد نہیں، سوائے اس کے کہ مسعود پرویز کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، اس کا ناک نقشہ بے حد دلکش تھا۔ میں نے کئی بار دزدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ یقیناً فلمی دنیا میں ہیرو کی حیثیت سے مشہور ہوگا۔ شاید وہ اس وقت کسی فلم کمپنی میں نوکر تھا یا جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منٹو ادھر ادھر کی بڑی اوپری باتیں کرتا رہا اور میں تنا بیٹھا رہا۔ بات کو میں نے اپنی طرف نہیں موڑا۔ پرویز سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے میری کون سی چیز پڑھی ہے، وہ کب دہلی آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کب تک رہے گا۔ بات چیت کو میں نے ذاتی ٹچ نہیں دیا، منٹو کو باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیا، بلکہ جب کوشلیہ آئی تو ان لوگوں کو باتوں میں مشغول چھوڑ کر میں کام کرنے کا ناٹک کرتا رہا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ جب سوچتا ہوں تو پاتا ہوں کہ مجھے اس بات کا 1 منٹ کو بھی یقین نہیں آیا کہ پرویز مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور منٹو اپنے شام کے شغلے میں نوشی کو چھوڑ کر اسے مجھ سے ملانے چلا آیا تھا۔ صفیہ بھابی کوشلیہ سے ملنا چاہتی ہوں گی، یہ بات میری سمجھ میں آ سکتی تھی۔ صفیہ کوشلیہ کو چاہتی تھی اور کوشلیہ بھی صفیہ اور منٹو دونوں کی عزت کرتی تھی، لیکن منٹو نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور میرے ہاں آنے کا جو بہانہ اس نے بنایا اس کا مجھے یقین نہ تھا۔ پھر منٹو کے اس طرح آنے میں، اس کے اس طرح آواز دینے میں، میرے ہاں بیٹھنے اور باتیں کرنے میں کچھ ایسا انداز تھا جیسے میرے ہاں آ کر وہ مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا تھا اور مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ باتوں میں اس نے جتا بھی دیا کہ وہ اس 1.5 برس میں کرشن کے گھر کبھی نہیں گیا اور مجھے اس کا یہ انداز کھل گیا تھا۔ منٹو کی بات میں نہیں جانتا، لیکن اس ملاقات کی بے کیفی مدتوں میرے دماغ پر حاوی رہی۔ میں پھکڑ آدمی ہوں، منٹو بھی اول درجے کا پھکڑ رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کی موجودگی جانے ہماری انانیت کے کن تاروں کو چھیڑ دیتی تھی کہ وہ بے ساختہ تن جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کرسی پر بیٹھا لکھنے کا بہانہ کر رہا تھا اور پاس ہی دری پر بیٹھے منٹو اور مسعود، صفیہ بھابی اور کوشلیہ باتیں کر رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں ان کی باتوں میں شامل نہیں ہوتا۔ جب وہ میرے گھر آئے ہیں تو مجھے ایسا گھٹیا پن نہ کرنا چاہیے، اور چونکہ میں منٹو کے آنے کا صحیح مقصد جانتا تھا جسے اس نے احساس برتری کے زیر اثر دبا رکھا تھا، اس لیے میں کھل نہیں سکا۔ ہلکا سا رحم کا جذبہ منٹو کو اپنی بلندیوں سے ذرا نیچے اترتے دیکھ کر میرے دل میں ضرور پیدا ہوا، لیکن ان بلندیوں سے اسے اتار لینے کی کامیابی پر مجھے اتنی ہی مقدار میں خوشی بھی ہوئی۔ منٹو پھر میرے گھر کبھی نہ آیا، دہلی میں بھی نہیں، بمبئی میں بھی نہیں، اور اس نے دہلی چھوڑ جانا منظور کر لیا، لیکن اور زیادہ نیچے اترنا اسے منظور نہ ہوا۔ بمبئی میں جب 1945 کے اگست میں میرے گھر لڑکا پیدا ہوا تو مہینے 1.5 مہینے بعد اچانک ایک دن منٹو نے مجھ سے اسٹوڈیو میں کہا، صفیہ آئی ہے، وہ کوشلیہ سے ملنا چاہتی ہے، تم ذرا اسے لے جاؤ۔ میں مزدور کے ڈائلاگ لکھ رہا تھا اور منٹو اور مجھ میں کوئی مقابلہ نہ تھا، تو بھی مجھ سے بات کرتے وقت اسے جھلاہٹ ہوتی تھی۔ فلمستان کی کار آ گئی تو منٹو صفیہ بھابی کو اوپر سے لے آیا۔ منٹو دفتر کے پورچ تک انہیں چھوڑنے آیا۔ جب وہ کار میں بیٹھ گئی تو حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ نہیں جائے گا، میں نے کہا، تم بھی چلو۔ نہیں، تم جاؤ، منٹو نے تیور چڑھاتے ہوئے کہا اور پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ کار کے سٹارٹ ہونے کا بھی اس نے انتظار نہ کیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے لیے کردار پہلے سے ڈھل گئے اور ہم انہیں کھیلنے کو مجبور تھے۔ اس میں ہمارے پھکڑ پنے، انانیت اور ضد ہی کا قصور نہ تھا، خارجی حالات بھی ایسے تھے۔ دوستوں نے ہمیں جب ایک دوسرے کا حریف مان لیا تو ہماری ہر بات کو وہ اسی روشنی میں دیکھنے لگے۔ ہمارا مطلب ایک دوسرے کو چڑھانا ہو یا نہ ہو، لیکن دوست ضرور ہماری باتوں کا یہ مطلب نکال لیتے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے۔ منٹو یوں کھادی کا کرتا پاجامہ پہننے کا عادی تھا، لیکن ریڈیو کی زندگی میں سوٹ بھی پہنتا تھا۔ اس نے کوئی فلمی کہانی بیچی تھی، اس کے روپے آئے تھے، یا یوں ہی اس نے ایک بڑھیا سوٹ سلوایا تھا۔ 10 یا 11 روپے گز کا کپڑا تھا جو اس زمانے میں کافی مہنگا سمجھا جاتا تھا۔ انہی دنوں کوشلیہ نے نوکری چھوڑ دی۔ تنخواہ اور سال بھر کے پروویڈنٹ فنڈ کے اسے 300 روپے ملے، جن سے اس نے میرے لیے ایک عمدہ سوٹ اور شیروانی بنوا دی۔ میں سوٹ پہن کر دفتر میں آیا۔ اتفاق سے میٹنگ کے وقت میں اور منٹو کرشن کے دائیں بائیں بیٹھے۔ کرشن نے پوچھا، کہو بھائی، کتنے گز آیا ہے؟ میں نے کہا 12 روپے۔
کرشن منٹو کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ یہ تمہیں کسی میدان میں جمنے نہیں دے گا۔ اس کے پہلے کہ منٹو کوئی جلی کٹی بات کہتا، میٹنگ شروع ہو گئی۔ کرشن چندر نے نئے معمار کے سلسلے میں منٹو پر لکھتے ہوئے ٹائپ رائٹروں کا ذکر کیا ہے اور اس واقعے کو اچھا خاصا افسانوی رنگ دے دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ منٹو کے پاس 2 ٹائپ رائٹر تھے اور میں نے 3 لیے تھے، بلکہ منٹو کے پاس اردو کا ٹائپ رائٹر تھا اور میں نے اردو ہندی دونوں کے ٹائپ رائٹر خریدے تھے۔ میرا یہ اقدام کسی طرح منٹو کے مقابلے کے لیے نہیں تھا۔ ہاں، دوستوں نے اسے وہ رنگ ضرور دیا اور میرے 2 ٹائپ رائٹروں کو لے کر منٹو کو خوب چڑھایا۔ بات یہ ہے کہ میں کسی زمانے میں ہولڈر دوات سے فل اسکیپ کاغذ پر افسانے لکھتا تھا۔ چونکہ مجھے قط و برید کا مرض ہے، اس لیے کئی بار نصف صفحہ لکھ چکا ہوتا اور چند فقرے کٹ جاتے اور سارے صفحے کو پھر سے لکھنا پڑتا۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے فل اسکیپ کی آدھی سلپوں پر لکھنا شروع کیا کہ اگر کوئی سلپ خراب ہو جائے تو پورا فل اسکیپ کاغذ دوبارہ لکھنے کے بجائے آدھا لکھنا پڑے۔ اس طرح کہانی لکھ کر میں اخبار کے دفتر میں دے دیتا، اور جیسا کہ میں نے سدرشن جی کو دیکھا تھا، اخبار یا رسالے میں چھپتے ہی اس کی کٹنگ کاٹ کر فائل میں رکھ لیتا۔ اس سے رسالہ خراب ہو جاتا، لیکن اپنے پاس افسانے کی کاپی رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوتا۔ سن 1935 میں میں ہندی میں لکھنے لگا۔ انہی دنوں میں نے غیر معروف جرنلسٹ کو دیکھا کہ وہ پینسل ربر لے کر بیٹھتے، جو لفظ، فقرہ یا تشبیہ اچھی نہ لگتی اسے ربڑ سے مٹا کر دوبارہ لکھتے۔ ریسیپٹیو آدمی ہوں، جو چیز مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے اسے اپنا لیتا ہوں۔ میں نے سلپوں کا طریقہ ہٹا کر یہ ربڑ اور پینسل والا طریقہ اپنا لیا۔ پہلا مسودہ میں اس طرح اردو میں تیار کرتا، دوسرا ہندی میں لکھ کر کسی پرچے کو بھیج دیتا، لیکن ہندی میں ترجمہ کرتے وقت میں کئی بار بڑی خوبصورت ترمیمیں کر دیتا، اور جب افسانہ ہندی میں چھپ کر آ جاتا تو ان ترمیموں کو اردو مسودے میں بھی شامل کر لیتا۔ انہی دنوں 2 بار ایسا ہوا کہ میرے ہندی افسانے رسالے کے دفتر نہیں پہنچے۔ میں ان دنوں وشوا متر کلکتہ میں لکھا کرتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالے والوں نے افسانے گم کر دیے ہوں اور اپنی نااہلی کا الزام ڈاک کے سر تھوپ دیا ہو۔ اردو کاپی میرے پاس تھی، لیکن اسے پھر ہندی کرنے میں مجھے بڑی قباحت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہندی مسودہ تیار کرتے وقت جو ترمیمیں میں نے کی تھیں وہ میں اکثر بھول گیا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پینسل اور کاربن سے 3 کاپیاں کیا کروں گا۔ ایک رسالے کو بھیجا کروں گا، ایک اپنی فائل میں رکھا کروں گا، اور ایک فالتو اس غرض سے رکھوں گا کہ اگر کبھی کوئی افسانہ گم ہو جائے یا اسے رسالے کا ایڈیٹر واپس نہ کرے تو میں اسے کسی دوسرے پرچے کو بھیج سکوں۔ سن 1937 سے دہلی آنے تک میں برابر افسانوں اور ڈراموں کی 3 کاپیاں کرتا رہا۔ کام میں ہمیشہ باقاعدگی سے کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ لکھتا بھی رہتا ہوں، اس لیے لگاتار 3 کاپیاں کرنے سے میرے انگوٹھے پر گٹا پڑ گیا، اور اگرچہ ادھر برسوں سے میں نے پینسل سے کام نہیں کیا تو بھی وہ گٹا ابھی تک موجود ہے۔ منٹو کو اردو میں ٹائپ کرتے دیکھ کر مجھے وہ طریقہ بہت پسند آیا اور مجھے خواہش ہوئی کہ ایک ٹائپ رائٹر میں بھی خرید لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرشن اور دوسرے دوست ٹائپ رائٹر پر ڈرامہ لکھا جاتا دیکھ کر بڑے متاثر اور مروب ہوتے تھے، بار بار اس کی تعریف کرتے تھے۔ منٹو کو خود بھی اس بات کا زوم تھا کہ وہ جب چاہے جس موضوع پر چاہے براہ راست ٹائپ رائٹر پر کھٹا کھٹ ٹائپ کر سکتا ہے۔ عام طور پر وہ کرشن سے پوچھتا، بولو بھائی کرشن، کس موضوع پر ڈرامہ لکھا جائے؟ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی ریڈیو آرٹسٹ ہی موضوع تجویز کر دیتا۔ ایک بار غلام محمد نے کہا، منٹو صاحب آپ رندھیر پر ڈرامہ لکھیے، اور منٹو نے فوراً ٹائپ رائٹر پر انگلیاں رکھیں اور کاغذ پر الفاظ بننے لگے۔ 786، پھر عنوان، رندھیر پہلوان، پھر ڈھول ڈنگروں کے ہانکنے کی آواز، گھنگروؤں کی جھنجھناہٹ وغیرہ۔ ان کے ساتھ یہ آواز بھی آتی ہے، اتھے سانپ کاٹے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، ذیل کا گیت شروع ہو، جس کے عقب میں گائے بیلوں کے ڈکارنے اور ان کی گھنٹیوں کی آواز آتی ہے۔ پھر کسی نے ایک دن کہا، منٹو صاحب کبوتری پر ڈرامہ لکھیے، اور منٹو نے فوراً ٹائپ رائٹر کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ مرغ کی اذان، پتھریلے زینے پر قدموں کی آواز، پھر مرغ کی آواز، قدموں کی آواز، 2 لڑکیوں کے گنگنانے کی آوازیں، جیسے وہ زیر لب پوجن کر رہی ہیں۔ یہ گنگناہٹ چند لمحوں تک جاری رہے، اس کے بعد آرتی شروع، آرتی ختم ہوتی ہے، وقفہ، گھنٹہ ایک بار بجتا ہے، وقفہ، دوسری بار بجتا ہے، پتھریلے زینے پر قدموں کی آواز، یہ ظاہر کرنے کے لیے دونوں لڑکیاں مندر کے باہر نکل رہی ہیں۔
یہ لمبے ڈیش اور وقفے جو منٹو کے تمام ریڈیائی ڈراموں میں بکثرت ملتے ہیں اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ سوچتا رہتا تھا۔ بہرحال ایک بار شروع کر کے ایک آدھ پیرا ٹائپ کرنے کے بعد وہ سگریٹ سلگا لیتا، کچھ لمحوں کے لیے پاؤں اوپر کر کے کرسی پر بیٹھ جاتا اور پھر لکھنا شروع کر دیتا۔ ایک بار منٹو نے مجھے بھی یہ گر بتایا تھا کہ کچھ نہ سوچے تو کوئی شعر یا گیت لکھ دو، اتنے میں اگلے ڈائلاگ سوچ لو، اور کچھ نہ ہو تو نثر میں شاعری شروع کر دو۔ لیکن آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازم ہونے سے پیشتر میں اپنے چند کامیاب ڈرامے جیسے لکشمی کا سواگت، حقوق کا محافظ، پاپی، سمجھوتا، چھٹا بیٹا وغیرہ لکھ چکا تھا، اور ڈرامے کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ڈرامہ وہی اچھا ہے جو کھیلا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ریڈیائی ڈرامے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور اس کے سننے والوں کی تعداد اس وقت بھی اسٹیج کا ناٹک دیکھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ 10 برس پہلے تو یہ بودھ اور بھی گہرا تھا، کیونکہ اب تو آزادی کے بعد لوگ اسٹیج کانشیس ہوتے جا رہے ہیں اور اسکولوں، کالجوں اور ایمیچر اسٹیج پر ناٹک دھڑا دھڑ کھیلے جا رہے ہیں۔ اس وقت شاذ ہی کبھی ناٹک کھیلا جاتا تھا، کبھی ہوتا بھی تھا تو کسی انگریزی ناٹک کا ترجمہ، لیکن چونکہ مجھے لڑکپن ہی سے اسٹیج کے ساتھ دلبستگی تھی اس لیے میں اس کے احیا کے لیے شروع سے کوشاں تھا، اور میری یہ کوشش تھی کہ میں ایسے ڈرامے لکھوں جو آسانی سے کم خرچ پر کھیلے جا سکیں، اور جب کوئی ایمیچر کلب یا اسکول ڈرامہ کھیلنا چاہے تو انگریزی سے ترجمہ کرنے کے بجائے اسے ہندوستانی ڈرامہ مل سکے۔ میرا یہ خیال کتنا صحیح تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج میرے ناٹک کشمیر سے تریوندرم اور پنجاب سے بنگال تک کھیلے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور میرے ڈراموں کے مجموعے افسانوں یا ناولوں سے زیادہ بکتے ہیں۔ منٹو کے ریڈیائی ڈراموں کا مجھ پر کچھ بھی روب نہیں پڑا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک ریڈیائی ڈرامے کا تعلق ہے منٹو نے تکنیک کے نئے اور کامیاب تجربے کیے اور ریڈیو تکنیک کے امکانات کا پورا فائدہ اٹھایا، لیکن منٹو کے کچھ ڈرامے دیکھنے اور سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسٹیج ناٹک کو تھوڑی سی ترمیم کے بعد ریڈیو ناٹک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ وقت، جگہ اور ایکشن کے ایجاد کی وجہ سے ریڈیو سننے والوں کے لیے محض ریڈیائی ناٹکوں کے مقابلے میں اگر زیادہ نہیں تو کم دلچسپ بھی ثابت نہ ہوگا۔ اس طرح ہم دونوں کے ناٹکوں کی تکنیک مختلف تھی۔ کرشن منٹو کے ڈراموں کا قائل تھا، لیکن انصار ناصری کو میرے اور بیدی کے ناٹک پسند تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں منٹو نے اور میں نے چند بہت اچھے ناٹک لکھے۔ چرواہے اور ازلی راستے کے بیشتر ڈرامے اسی دور میں لکھے گئے۔ منٹو کے ڈراموں سے میں مروب نہیں ہوا، لیکن یہ خواہش ضرور ہوئی کہ ایک دو ناٹک براہ راست ٹائپ رائٹر پر لکھوں اور کرشن کو دکھلا دوں کہ نہ اس طرح کے ریڈیائی فیچر لکھنا مشکل ہے اور نہ انہیں براہ راست ٹائپ کرنا، اور میں نے ایک دن منٹو کے سامنے ٹائپ رائٹر خریدنے کا ذکر کیا۔ منٹو نے اپنا ٹائپ رائٹر قسطوں سے خریدا تھا، شاید ایجنٹ اس کا واقف تھا۔ یوں منٹو کا گھر ریمنگٹن رینٹ کمپنی کشمیری گیٹ کے نزدیک ہی تھا۔ ایک دن ایجنٹ دفتر میں آیا، میں نے کانٹریکٹ بھر دیا۔ وہ کانٹریکٹ اب بھی میرے پاس موجود ہے اور اس پر گواہ کے طور پر منٹو کے دستخط ہیں۔ منٹو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح قسطوں پر ٹائپ رائٹر لے لوں۔ میں نے کانٹریکٹ کیا بھی، لیکن قسطوں پر لینے میں 233 روپے کے ٹائپ رائٹر کے 300 روپے مجھے دینے پڑتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سال 1.5 سال کا عرصہ اور چھوٹی قسط تھی، لیکن مجھے اتنی تھوڑی رقم کا 75 روپے سود بہت زیادہ معلوم ہوا۔ اس لیے جب ایجنٹ پہلی قسط لینے آیا تو میں نے اسے سارے کا سارا روپیہ دے دیا، اور یوں دوستوں کے دل میں اپنے لیے نفرت کا ایک اور جواز پیدا کر لیا۔ منٹو ہو، کرشن ہو یا راشد، تینوں پیسہ جوڑنے کے سخت خلاف تھے۔ جو آیا اڑا دیا، بلکہ اگر قرض مل گیا تو اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں۔ میں 250 روپیہ ٹائپ رائٹر کے لیے یکمشت دے سکتا ہوں، جبکہ وہ قسطوں پر مل جاتا ہے۔ یہ بات منٹو کو اچھی نہ لگی۔ پیسہ دراصل میں بھی نہ جوڑتا تھا، لیکن پہلی بیوی کی وفات کے بعد 60 روپے کی حقیر رقم کے لیے جو میں نے ایک عزیز سے ادھار لی تھی مجھے خاصا ذلیل ہونا پڑا تھا، اور میں نے طے کیا تھا کہ میں کبھی کسی سے ادھار نہیں لوں گا اور جس طرح بھی ہو کچھ نہ کچھ پس انداز کروں گا۔ جب میں نے ریڈیو کی ملازمت کی تو میرے پاس 1,500 روپے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس طرح ٹائپ رائٹر پر منٹو کے ڈرامے لکھنے کو لے کر دوست مجھے چڑھایا کرتے تھے، اسی طرح میرے یکمشت روپیہ دے دینے پر انہوں نے منٹو کو چڑھایا، اور جب ایک آدھ ماہ ٹائپ رائٹر پر پریکٹس کرنے کے بعد مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی کیونکہ انگریزی ٹائپ کرنا مجھے آتا تھا۔ میں نے براہ راست ٹائپ رائٹر پر ایک فیچر تیار کر کے کرشن چندر کو دیا تو دوستوں نے منٹو سے کہا، لو بھائی منٹو، تمہارا اجارہ ختم ہوا۔ لیکن چونکہ اس وقت تک
میں اردو میں بھی برابر لکھتا تھا اور ڈرامے ہندی رسم الخط میں کم اور اردو میں زیادہ لکھتا تھا۔ اس لیے میں نے کئی دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ ریمنگٹن کے پاس تو اس وقت اردو کا ٹائپ رائٹر نہیں ہے، لیکن اگر کسی دوست کے پاس اردو ٹائپ رائٹر برائے فروخت ہو تو مجھے پتا دیں۔ ان دوستوں میں ایک جرنلسٹ دوست بھی تھے جو آج آل انڈیا ریڈیو کے بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن اس وقت ایک فلم ڈسٹریبیوٹر کے ہاں پبلسٹی افسر تھے۔ ان کے کسی دوست کے پاس ایک ٹائپ رائٹر تھا۔ انہوں نے منٹو سے کہا کہ بھائی اشک کو ضرورت ہے، 110 روپے میں یہ دینے کو تیار ہیں، تم اشک کو لے دو۔ ان صاحب نے شوق میں ٹائپ رائٹر لے لیا تھا لیکن اسے استعمال نہ کر سکے تھے اور اس میں زنگ لگ گیا تھا۔ منٹو ٹائپ رائٹر کو گھر لے گیا۔ وہ مشین کو کھولنا اور صاف کرنا جانتا تھا۔ اس نے اس مشین کو بھی اچھی طرح صاف کیا، پیٹرول کی ایک پوری بوتل اس پر صرف کر دی اور دوسرے دن مجھے لا کر مشین دکھائی کہ اس کے ایک دوست کی ہے، بالکل چلی نہیں، تم چاہو تو خرید لو۔ میں نے مشین کو چلا کر دیکھا تو وہ مجھے بہت پسند آئی۔ میری ہندی والی مشین نئی ہونے کے باوجود بہت بھاری تھی اور یہ اردو والی مشین پرانی تھی لیکن بڑی رواں تھی۔ میں نے منٹو سے دام پوچھے۔ اس نے کہا میرے دوست نے تو 300 روپے میں خریدی تھی لیکن وہ 150 روپے میں دے دے گا۔ میں نے چپراسی کے ہاتھ چیک بک منگائی، لیکن جب میں چیک کاٹنے لگا تو منٹو نے کہا تم ابھی 110 روپے کا چیک کاٹ دو، 40 روپے نقد اگلے ماہ دے دینا۔ مجھے یہ بات عجیب تو معلوم ہوئی، لیکن میں نے اس وقت 110 روپے کا ایک چیک کاٹ دیا اور دوسرے مہینے تنخواہ کے دن منٹو کو 40 روپے نقد دے دیے۔ کئی مہینوں بعد اچانک وہ جرنلسٹ دوست مجھ سے دفتر میں ملنے آئے۔ میں نے اردو مشین کا کوئی ذکر نہ کیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی کہا بھائی وہ مشین 110 روپے میں نے بھجوائی تھی۔ کون سی مشین؟ اردو مشین جو تم نے مانگی تھی۔ لیکن وہ تو منٹو نے اپنے دوست سے خرید کر دی تھی۔ میرے دوست کے پاس تھی، وہ تو 150 مانگ رہا تھا، لیکن میں نے 110 میں فیصلہ کر دیا تھا۔ مگر منٹو نے تو مجھ سے 150 روپے لیے۔ دوست کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا میں باہر جا رہا تھا اور منٹو سے کہہ گیا تھا کہ اشک نے ایک بار مشین کا ذکر کیا تھا، یہ اسے دلا دو، اور بات 110 کی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نیچے گیا تو میں نے منٹو سے کہا کہ تم نے مجھ سے ٹھیک بات کیوں نہیں کہی، 40 روپے کے لیے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا یہ اشک سب سے سودا کرتا ہے، ہم بھی اس سے ایک سودا کر لیں۔ منٹو نے آنکھیں نکال کر کہا، لیکن اس کے چہرے پر اچانک آ جانے والے کھسیانے پن کو اس کی آنکھیں چھپا نہ سکیں۔ یہ تم نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ میں بولا، اگر تم کہتے دیکھو بھائی یہ مشین چاہے میں نے مفت لی ہو لیکن تمہیں اس کے 150 روپے دینے ہوں گے تو میں اس صورت میں بھی مشین لے لیتا، لیکن تم 40 روپے کے لیے جھوٹ بولے، اس کا مجھے رنج ہے۔ چونکہ اس وقت تک منٹو سے میرے تعلقات کافی بگڑ چکے تھے، اس لیے اس سے زیادہ بات نہ ہوئی۔ بہرحال اردو کا ٹائپ رائٹر آ گیا تو میں دونوں ٹائپ رائٹر لے کر دفتر آنے لگا اور دوست منٹو کو چڑھانے لگے۔ مجھے ایک شام کی یاد ہے، ہم دونوں دفتر سے ایک ساتھ باہر نکلے۔ منٹو کے دائیں ہاتھ میں ٹائپ رائٹر اور بائیں ہاتھ میں نفیس چمڑے کا بیگ تھا، میرے دونوں ہاتھوں میں ٹائپ رائٹر تھے۔ ہم لوگ ایکسچینج بلڈنگ تک پیدل آتے تھے اور وہاں سے تانگا لیتے تھے۔ اس شام کو دوستوں نے منٹو کو اتنا چڑھایا کہ وہ جھلا کر بولا میں یہ ٹائپ رائٹر سارا بیچ دوں گا اور پین سے لکھا کروں گا۔ لیکن منٹو نے ڈرامہ کبھی پین سے نہیں لکھا اور نہ اپنا اردو کا ٹائپ رائٹر بیچا، حالانکہ نئے ادب کے معمار کے سلسلے میں کرشن چندر نے ایسا لکھا ہے۔ منٹو جب تک دہلی کے ریڈیو اسٹیشن پر رہا، ڈرامہ ہمیشہ ٹائپ کرتا رہا۔ جب میں اس کی دعوت پر بمبئی گیا اور اسی کے گھر ٹھہرا، اس وقت ٹائپ رائٹر اس کے پاس تھا، حالانکہ منٹو نے اسے برس بھر سے استعمال نہ کیا تھا۔ فلمستان کے اسٹوڈیو میں نے کبھی اسے ٹائپ رائٹر لاتے نہیں دیکھا۔ بات یہ ہے کہ ریڈیو اسٹیشن پر منٹو ہفتے میں ایک ڈرامہ دیتا تھا، خاصی جلدی میں اسے ڈرامے لکھنے پڑتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی جلدی ڈرامہ لکھنا ہو، اس میں اسٹیج کی ضروریات کو ملحوظ نہ رکھنا ہو، تو ٹائپ رائٹر سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں۔ بمبئی میں ایسی کوئی جلدی نہ تھی، ہفتے میں ایک آدھ سین ہوتا تھا اور اس کے لیے ٹائپ رائٹر اٹھائے لانا بالکل بے معنی تھا۔ ٹائپ رائٹروں کی یاد آتے ہی کینوس لیدر کے بڑے سے سفید ٹکڑے اور برش کی یاد آتی ہے جو منٹو ہمیشہ اپنے ٹائپ رائٹر کے اندر رکھتا تھا۔ صبح آتے ہی میٹنگ کے بعد وہ جب اپنی میز پر کیس سے ٹائپ رائٹر نکال کر رکھتا تو پہلے برش سے ٹائپ کے حروف صاف کرتا، پھر لیدر کے اس ٹکڑے سے اسے صاف کر کے چمکا دیتا اور پھر اپنے چمڑے کے خوبصورت بیگ سے کاغذوں کی فائل نکالتا اور ڈرامہ ٹائپ کرنے بیٹھتا۔ منٹو میں سعادت تھی یا نہیں یہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن نفاست ضرور تھی، اور اس لحاظ سے ستیارتھی نے اپنی کہانی نئے دیوتا میں اس کا نام نفاست حسن ٹھیک ہی رکھا تھا۔ منٹو گندے غلیظ ہوٹلوں یا ریستورانوں میں شراب پی لیتا تھا،
میں نے خود 2 بار اسے خاصے گندے ہوٹلوں میں شراب پیتے دیکھا، لیکن اس کے گھر کی ہر چیز میں اس کی نفاست پسندی آیا تھی۔ اس کی بیوی باہر گئی ہو تو اسے خود گھر کی صفائی کرنے میں آر نہ ہوتا۔ جس صبر سے وہ اپنی مشین صاف کرتا تھا، اسی طرح وقت پڑنے پر اپنا گھر بھی خود ہی صاف کر لیتا تھا۔ ایک بار میں دہلی کی ملازمت کے اوائل میں کرشن چندر کے ساتھ اس کے گھر نمبر 9 حسن بلڈنگز نکلسن روڈ دہلی گیا تو اسے ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے کمرہ صاف کرتے پایا۔ کھادی کا کرتا پاجامہ دھول سے قدرے میلا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے چھوٹے کمرے کو صاف کر کے مٹی دہلیز کے باہر نکال رہا تھا۔ غالباً کچھ تھک بھی گیا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گڈھوں سے ایک دم باہر نکالتے ہوئے اس نے ہماری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ بیٹھک میں چلو۔ اس کی وہ باہر کو نکلی ہوئی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں آج تک ان کی یاد فراموش نہ کر سکا۔ حسن بلڈنگ میں 2 منزلیں ہیں اور 15-20 ایک جیسے فلیٹ ہیں۔ پہلی منزل میں آنگن آدھا چھتا اور کشادہ ہے۔ اوپر کی منزل میں آنگن اتنا ہی ہے جتنا کہ نیچے چھتا ہوا۔ منٹو پہلی منزل میں رہتا تھا۔ 2 بڑے اور ایک چھوٹا کمرہ، کچن الگ۔ منٹو نے ایک ڈرائنگ روم بنا رکھا تھا، ایک سونے کا کمرہ، چھوٹا کمرہ غالباً سامان کا تھا۔ کھانے کی میز باہر چھت کے نیچے ایک طرف لگی رہتی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر اور کپڑے بدل کر منٹو آ گیا۔ کرشن کو شاید نئے ڈرامے کا مسودہ درکار تھا۔ منٹو نے ایک دراز سے بڑی خوبصورت فائلیں نکالی جن میں پیتل کے چمچماتے پیپر کلپ لگے تھے۔ دراصل ریڈیو سے جو فائلیں ملتی تھیں، منٹو انہیں درمیان سے کاٹ کر ان کے دونوں صفحے الگ الگ کر لیتا تھا، پھر مسودہ دونوں صفوں میں رکھ کر فائل میں دائیں طرف اوپر درمیان میں اور نیچے پیتل کے 3 پیپر کلپ لگا لیتا تھا۔ ہر ناٹک اس نے اسی طرح سنوار کر پیلی، نیلی یا گلابی فائل میں لگا رکھا تھا۔ میں منٹو کی کسی اور چیز سے مروب ہوا یا نہیں، لیکن اس نفاست پسندی اور باقاعدگی سے ضرور متاثر ہوا۔ اپنے مسودوں کو اس کا یوں سنبھال کر رکھنا مجھے بہت بھایا، اور گھر آ کر سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ بازار گیا، ڈھونڈ ڈھانڈ کر کہیں سے 100 پیپر کلپ لایا اور دفتر کی فائلوں کو 2 حصوں میں منقسم کر کے اوپر کے صفحے پر ٹائپ رائٹر سے کہانی یا ناٹک کا نام لکھ کر منٹو ہی کی طرح میں نے اپنے مسودے پیتل کے چمکتے ہوئے پیپر کلپوں سے باندھ دیے۔ اس طرح نہ صرف کاربن اور پینسل سے لکھ کر 3 کاپیاں کرنے سے نجات ملی، بلکہ رسالے کو پھاڑ کر افسانے کی کاپی رکھنے اور یوں کتاب مرتب کرنے کی کوفت سے مکتی پائی۔ منٹو نے اپنی کہانی کا کیا معاوضہ لیا، اپنی کتابوں کی کیا رائلٹی لی، اس کا مجھے کچھ زیادہ علم نہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ جو بھی مل جائے لے کر افسانہ، ڈرامہ یا ان کے مجموعے ناشر کو دے سکتا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اس نے اپنے 20-21 افسانوں کے پہلے مجموعے کا دائمی حق اشاعت 200-300 روپے میں ناشر کو دے دیا تھا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ بغیر کچھ معاوضہ لیے وہ افسانہ دینے کے خلاف تھا۔ اس کے برعکس کرشن نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اب کی بات میں نہیں جانتا، اس وقت وہ بغیر پہلے کچھ لیے افسانہ دے دیتا تھا۔ ایک افسانے کی بات دور رہی، اس نے اپنے افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسم خیال بغیر کچھ پیشگی لیے دے دیا تھا، اور چونکہ وہ اپنے افسانے کے لیے معاوضہ نہ لیتا تھا، اس لیے رسالوں کے ایڈیٹر اس کی تعریف میں نوٹ چھاپتے تھے، اس کی تصویریں شائع کرتے تھے۔ کرشن کا معاوضہ لینے کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ چیز دیتے وقت کچھ نہ طلب کرتا، بلکہ بعد میں کسی نہ کسی شدید ضرورت کے پیش نظر کچھ نہ کچھ لے لیتا تھا۔ اس طرح ایڈیٹر کو اپنے اوپر احسان کرنے کا موقع دے دیتا تھا۔ میرا طریقہ دونوں سے مختلف تھا۔ میں نے آج تک کبھی افسانہ مفت نہیں دیا، کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی افسانہ شروع میں چھپتا ہے یا آخر میں۔ حد الامکان میں نے اس کی پوری قیمت وصول کی۔ ظاہر ہے کہ چودھری نذیر ہوں، مولانا صلاح الدین یا شاہد صاحب، کوئی مجھ سے خوش نہیں رہا۔ بہرحال منٹو میں اور مجھ میں ایک بات مشترک تھی، وہ بھی افسانہ دیتے وقت معاوضہ کم یا زیادہ چاہتا تھا اور میں بھی۔ اسی سلسلے میں دہلی کا ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد ہے۔ دہلی میں ایک صاحب تھے، آغا سرخوش، اپنے مرحوم والد کی یاد میں جو مشہور شاعر تھے، ایک رسالہ نکالتے تھے، نام بھول رہا ہوں، شاید چمنستان۔ ان کی چھوٹی بہن ریڈیو میں کبھی کبھی ڈراموں میں کام کیا کرتی تھی اور بعد میں مستقل آرٹسٹ ہو گئی تھیں۔ نام بھلا سا تھا، حجاب یا صحاف قزل باش۔ سرخوش صاحب نے چمنستان میں کرشن کی افسانہ نگاری پر کوئی مضمون شائع کیا تھا۔ کرشن کے افسانے بھی شائع کیے تھے، ایک مجموعہ بھی شائع کیا تھا، اور جب کرشن دہلی سے چلے گئے تو کرشن کے خلاف کرشن نے راشد کی ماورا پر جو دیباچہ لکھا تھا، اس میں کسی مغربی شاعر کے تنقیدی مضمون سے لفظ بلفظ پیرے چرا لیے تھے۔
اس سلسلے میں ایک مضمون بھی شائع کیا تھا۔ بہرحال آغا سرخوش صاحب ایک دن دفتر میں آئے۔ پست قد کے نوجوان اور مفت خورے ایڈیٹروں کی بات چیت میں جو مسکینی اور جھجک ہوتی ہے وہ ان کے ہاں بھی تھی۔ میں اوپر کمرے میں بیٹھا تھا۔ انگریزی پروگراموں کے انچارج مسٹر نوبی کلارک حالانکہ پرلے درجے کے پھکڑ آدمی تھے، لیکن تھے وہ انگریز، اور انگریز کا دبدبا تھا۔ سرخوش جھجکتے جھجکتے اجازت لے کر اندر آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ میں ان کو جانتا تھا۔ کرشن کے کمرے میں چوروں کی طرح آتے اور اس کے کان میں کچھ خسر پسر کرتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میں نے کرسی پیش کی، وہ بیٹھے نہیں۔ کھڑے کھڑے ہی انہوں نے کہا کہ دہلی کے مشہور شاعر اور اپنے والد بزرگوار کی یاد میں وہ چمنستان کا آغا شاعر قزلباش نمبر نکالنے جا رہے ہیں۔ کرشن نے ایک افسانہ دینے کا وعدہ کیا ہے، میں بھی ایک افسانہ انہیں عنایت کروں۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو بغیر پیشگی معاوضہ لیے افسانہ دیتا نہیں، لیکن چونکہ آپ بڑے کار خیر کے سلسلے میں نمبر نکال رہے ہیں، اس لیے اگر منٹو بھی اس میں افسانہ دینے کو تیار ہو تو میں بھی دے دوں گا۔ کرشن تو کبھی پیسے لیتا نہیں، اس لیے اس کے افسانہ دینے کی سند نہیں۔ سرخوش صاحب نے کہا میں نے منٹو صاحب سے پوچھا نہیں، لیکن میں ان سے ضرور عرض کر دوں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنا افسانہ مرحمت فرما دیں گے۔ ٹھیک، میں نے کہا، وہ مرحمت فرمائیں گے تو میں بھی فرما دوں گا۔ آغا سرخوش کیا کہتے، چپ چاپ آداب کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ایک طرف سے گئے، میں دوسری طرف سے نیچے پہنچا۔ میوزک روم میں اس سے باتیں کرتا اس بات کی تاک میں رہا کہ کب وہ منٹو کے کمرے میں جاتے ہیں، لیکن وہ کرشن کے کمرے میں ایسے داخل ہوئے کہ نکلنے ہی میں نہ آئے۔ تب میں منٹو کے کمرے میں گیا۔ وہ کوئی ڈرامہ ٹائپ کر رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ آغا سرخوش نہیں آئے؟ سرخوش چمنستان کے ایڈیٹر، آغا شاعر قزلباش کے فرزند ارجمند۔ کرشن عموماً ان کے رسالے کے لیے کہانیاں لکھا کرتا ہے، لیکن اس بار وہ اپنے والد بزرگوار کی یاد میں رسالے کا خاص نمبر نکال رہے ہیں۔ میرے پاس افسانے کے لیے آئے تھے۔ میں تو بغیر معاوضہ لیے افسانہ دیتا نہیں، سو میں نے کہا کہ تم دو تو میں بھی دے دوں۔ میں نے ابھی بات ختم نہ کی تھی کہ آغا صاحب جھجکتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی۔ کتنے روپے دیں گے؟ منٹو نے کہا۔ افسانہ آج ہی لکھ دوں گا۔ اس پر آغا صاحب نے کھیسیں نکال دی۔ یہ نمبر تو منٹو صاحب، میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کی یاد میں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ دہلی کے مشہور شاعر۔ لیکن منٹو نے انہیں بات نہیں ختم کرنے دی۔ صاحب، آپ اپنے والد کی یاد میں نمبر نکال رہے ہیں، مجھے بھی کچھ پیسے چاہیے کہ میں اپنے والد کی قبر پر کچھ پھول چڑھاؤں، اور نمبر نہیں نکال سکتا تو ایک آدھ پھلدار درخت ہی لگاؤں۔ اور منٹو نے کچھ اس طرح آنکھیں نکال کر ان کی طرف دیکھا کہ وہ لمحے بھر کو بھی وہاں نہیں رکے۔ میں اگرچہ ان کے ساتھ ہی باہر آیا، لیکن پھر انہیں مجھ سے افسانہ مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میں اور منٹو ہمیشہ لڑتے ہی نہیں رہے، ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا بھی موقع ملا۔ دہلی میں تو خیر پہلی ہی بات ٹھیک ہے، لیکن بمبئی میں جب منٹو نے مجھے فلمستان میں مکالمہ نویس کی حیثیت سے بلایا تو میں 8-10 دن اسی کے ہاں رہا، اور بعد میں جب میں نے اس بات کا انتظام کر لیا کہ منٹو اور میں ایک یونٹ میں کام نہ کریں، ہم دونوں کئی بار اکٹھے بھی بیٹھے۔ اکٹھے ہم نے مکرجی کو شعر اور لطیفے سنائے، راجہ مہدی علی خان کی غپیں سنی، اور اگرچہ میں نے تو منٹو کو کبھی اپنی کوئی چیز نہیں سنائی، لیکن میں نے اس کی 2-3 کہانیاں اس کے منہ سے سنی، اور سوراج کے لیے تو اس نے میرے سامنے ہی لکھی۔ آدھی لکھ کر منٹو نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر جب 2-3 مہینوں بعد اسے ختم کیا تو اس نے ساری کہانی مجھے نئے سرے سے سنائی۔ منٹو کلیر روڈ پر رہتا تھا، دوسرے مالے پر اس کا فلیٹ تھا۔ مکان پرانی طرز کا تھا، اس لیے اس میں کیڈل روڈ یا چوپاٹی یا میرن لائنز جیسے فلیٹ نہ تھے۔ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کا کام دیتا تھا۔ ایک دوسرا قدرے چھوٹا کمرہ تھا جس میں ایک پارٹیشن تھی، اس کے اس طرف پلنگ بچھا تھا اور دوسری طرف باورچی خانہ تھا۔ چولہے پر تو بمبئی میں بہت کم کھانا پکتا ہے، لکڑی کی انگیٹھی پر سب کام ہوتا ہے۔ سونے کے کمرے میں سجاوٹ کی اتنی گنجائش نہ تھی، حالانکہ پلنگ اور ڈریسنگ ٹیبل خوبصورت تھی، لیکن باہر کا بڑا کمرہ صوفہ سیٹ، میز اور کرسیوں سے خوب سجا تھا۔ ادھر کونے میں چھوٹی سی کھانے کی میز تھی جس کے ارد گرد 4 یا 6 کرسیاں تھیں۔ اس کونے میں الماری تھی جس میں منٹو کے کپڑے اور جوتے تھے۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ میز تھی جس پر ہر چیز قرینے سے سجی تھی۔ منٹو مجھے اسٹیشن پر لینے آیا تھا۔ بمبئی سینٹرل پر فرنٹیئر میل رکی۔ منٹو 2nd کلاس کے آگے ہی کھڑا تھا۔ اترتے ہی اس نے مجھے بغل میں لے لیا۔ کوشلیہ کو چونکہ ایڈمرل ہاؤس جانا تھا، اس لیے اس نے وہاں فون کر کے ایک پک اپ منگانے کے لیے کہا۔ یہ جان کر منٹو کو کچھ جھلاہٹ ہوئی، لیکن اس نے اس کا انتظام کر دیا۔
कौशल्या एडमिरल हाउस चली गई और मैं منٹو کے ساتھ کلیر روڈ پہنچا۔ میں اس کے بعد دہلی نہیں گیا۔ پہلے 7-10 دن منٹو کے ہاں رہا، پھر کیڈل روڈ پر ایک رشتہ دار کے ہاں اٹھ گیا۔ ان 7 دنوں میں پہلی یاد بمبئی کے مچھر، منٹو کے فلیٹ کے باہر کا شور اور منٹو کا صبح 4 بجے اٹھ کر پانی بھرنا ہے۔ پہلی رات منٹو نے میرا بستر بڑے کمرے میں لگا دیا۔ 4 پائیاں اور پلنگ بمبئی میں زیادہ نہیں ہوتے، لوگ زمین پر سوتے ہیں یا فولڈنگ 4 پائیوں پر۔ ایک فولڈنگ بیڈ منٹو نے میرے لیے بچھوا دیا تھا۔ حالانکہ دسمبر کا مہینہ تھا تو بھی اندر کمرے میں گرمی تھی۔ مجھے بمبئی کی آب و ہوا کا علم نہ تھا۔ دلی میں سخت سردی تھی۔ میں بھاری بستر ساتھ لے گیا تھا، نئی جگہ، گرم لحاف، فولڈنگ بیڈ اور پھر مچھر۔ بڑی رات تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس وقت جب مجھے محسوس ہوا کہ ابھی آنکھ لگی ہے کہ اندر کمرے میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ میں جاگ گیا، سوچتا رہا کہ کیا بات ہے، کہیں منٹو کو یا بھابھی کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایک بار اٹھ کر اندر کے دروازے تک گیا، پھر واپس آ گیا۔ تقریباً آدھ ایک گھنٹے تک یہ آواز آتی رہی۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ دوسرے دن جب منٹو نے فولڈنگ بیڈ بچھایا تو میں نے کہا، یار مجھے نیند نہیں آتی، بیڈ بالکنی میں لگا دو۔ اور منٹو نے بیڈ بالکنی میں لگا دیا۔ لیکن نیند مجھے تب بھی نہ آئی۔ اندر اگر گرمی کی وجہ سے بے چینی رہی تو بالکنی پر شور کی وجہ سے۔ منٹو کا مکان سڑک کے نزدیک تھا اور بمبئی میں ادھر آدھی رات تک موٹریں، بسیں، ٹرامیں کھڑکھڑاتی رہتی ہیں، ادھر الگ صبح ان کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ میری نیند خاصی کچی ہے، کاغذ کی کھڑکھڑاہٹ بھی اس میں خلل ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ میں رات کو کئی بار جاگا اور جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے کسی نہ کسی بس، ٹرام یا موٹر کو رات کے سناٹے کو چیرتے پایا۔ پھر نہ جانے کس طرح آنکھ لگی۔ جب اٹھا تو رات کا آخری پہر تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ اندر کچن میں پھر پہلی رات کی طرح کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ سوچنے لگا کیا بات ہے، ضرور کسی کو کوئی تکلیف ہے، لیکن تکلیف ہوتی تو اس کے آثار منٹو یا بھابھی کے چہرے پر دکھائی دیتے۔ اس لیے اٹھ کر استفسار کرنے کا ارادہ چھوڑ چپ چاپ لیٹا رہا۔ جب تک وہ آواز آتی رہی میں سو نہ سکا۔ پھر ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ شاید پہلی ٹرام کلیر روڈ کے باسیوں کو صبح کی آمد کی اطلاع دیتی ہوئی کہیں نزدیک سے نکل گئی، اور پھر سونا مشکل ہو گیا۔ صبح اٹھا تو محسوس ہوا جیسے جسم کو کسی نے اوکھلی میں رکھ کر کوٹ دیا ہے۔ ناشتے کے وقت میں نے منٹو سے پوچھا کہ صبح کیا بات تھی، کیا تم اٹھے تھے؟ منٹو نے ایک بڑی سی گالی دیتے ہوئے کہا، پانی صبح ہی آتا ہے، جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو اوپر کی منزل ہونے کی وجہ سے اس کی بوند نہیں آتی، اس لیے میں صبح 4 بجے اٹھ کر دن بھر کی ضرورت کا پانی بھر لیتا ہوں۔ اور میں جتنے دن وہاں رہا، اگرچہ ٹراموں اور بسوں کی آوازوں سے مانوس ہو گیا، جب منٹو صبح 4 بجے اٹھ کر پانی بھرتا تو ایک بار ضرور میری آنکھ کھل جاتی۔ ان 7 دنوں کی یاد کے طور پر دوسری بات جو میرے دماغ میں محفوظ ہے وہ تھا منٹو کا دسترخوان۔ دسترخوان کی جگہ یوں تو وہاں ڈائننگ ٹیبل تھا، لیکن آداب قاعدہ اس کا دسترخوان ہی کا تھا۔ چھری کاٹے کا وہاں فقدان تھا۔ زمین پر بیٹھنے کے بجائے کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور بس۔ صفیہ بھابھی کے ہاتھوں کے پکائے ہوئے مرغن پراٹھوں اور سالنوں کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ منٹو بہت کم کھاتا تھا، زیادہ پینے کی وجہ سے شاید اس کی بھوک کم ہو گئی تھی، لیکن گھر میں ہو یا اسٹوڈیو میں کھانا اس کے ہاں کا بہت پرتکلف ہوتا تھا۔ اگرچہ میرا معدہ خراب نہیں، لیکن ان دنوں مجھے وہم تھا کہ وہ خراب ہے، اور میں اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ میں زیادہ نہ کھا جاؤں۔ لیکن اس احتیاط کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میں نے ہمیشہ زیادہ کھایا۔ ان 7 دنوں کی تیسری یاد یہ ہے کہ گھر میں شاذ ہی منٹو کبھی ادب کے بارے میں بات کرتا تھا۔ دوسروں کا تجربہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے کبھی اسے صفیہ بھابھی سے اپنی کسی کہانی یا ناٹک کی بات کرتے نہیں دیکھا۔ منٹو گھر میں خاموش رہتا ہو یہ بات نہیں، ادھر ادھر کی بیسیوں باتیں، مذاق، لطیفے، چٹکلے اس کی زبان سے جھڑتے رہتے۔ مذاق جن میں طنز ہوتا، باتیں جن سے اور باتیں نکلتی، اور جن کا ادب سے دور کا بھی واسطہ نہ ہوتا۔ اور میں سوچا کرتا، اتنی فروئی اور سطحی باتیں کرنے والا کس طرح نیا قانون اور حد تک جیسے گہرے افسانے لکھ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح چیخف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا جہان کی باتیں کرتا تھا لیکن اپنے ادب کی بات آنے پر ٹال جاتا تھا، اسی طرح منٹو بھی اپنے ادب کی سنگینی کو اپنی بزلہ سنجی میں چھپائے رکھتا تھا، اس سمندر کی طرح جس کے سینے میں بھیانک طوفان مچتے ہوں لیکن سطح پر ہلکی ہلکی لہروں کے چھینٹوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا ہو۔ اور اسی طرح منٹو اپنی انسانیت اور انسان دوستی کو اپنی بیتکی ٹیڑھی بینگی باتوں، سوقیانہ لطیفوں، گالیوں اور شراب نوشی میں چھپائے رکھتا تھا۔
مجھے منٹو سے ذاتی شکر رنجی کے باعث کئی بار نفرت ہوئی، لیکن میں نے جب جب اس کے افسانے پڑھے میں ہمیشہ اس کی طرف کھینچا۔ منٹو کو اپنے افسانے کی تکنیک پر ناز تھا۔ کرشن نے لکھا ہے، منٹو اپنے افسانوں کا لباس نفاست سے تیار کرتا ہے، ان میں کہیں جھول نہیں آتا، کہیں کچے ٹانکے نہیں ہوتے، استری شدہ صاف ستھرے افسانے، زبان منجھی، سلیس اور سادہ۔ لیکن مجھے منٹو کے افسانے تکنیک کے اس کمال کی وجہ سے اچھے نہ لگتے تھے۔ کوئی زمانہ تھا جب موپاسا کے افسانے پسند آتے تھے، لیکن جوں جوں شعور پختہ ہوتا گیا معلوم ہوتا گیا کہ ان افسانوں کی تکنیک کے کمال میں دراصل بناوٹ مضمر ہے، اور جب ویسے 10-20 افسانے ایک ساتھ پڑھے تو وہ بناوٹ جو افسانے کے انجام میں نہا رہتی ہے گراں گزرنے لگی۔ اور تب میں نے چیخف کو پڑھا اور محسوس ہوا جیسے اس کے افسانے موپاسا، مام یا او ہینری کی تکنیک سے یکسر محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں زیادہ مؤثر ہیں۔ افسانہ ختم کرنے پر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے افسانہ پڑھا ہے۔ میں نہیں جانتا منٹو پر چیخف کا اثر تھا یا نہیں، لیکن ایک طرف گورکی اور دوسری طرف مام اور اس کی وساطت سے موپاسا کا اثر اس پر ضرور تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی تکنیک اس کی اپنی تھی۔ گورکی سے اس نے انسان دوستی اور پسماندہ لوگوں کی محبت اور ترقی پسند نقطۂ نظر لیا، اور مام یا موپاسا سے تکنیک کا کمال۔ لیکن منٹو اگر زندہ رہے گا تو تکنیک کے اس کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس انسان دوستی کی وجہ سے جو اس کے افسانوں کے رگو پے میں رچی ہوئی ہے۔ تکنیک کا وہ کمال جس کا اسے زوم تھا اور جس کا ذکر کرشن نے کیا ہے، اس کے افسانوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے اس کے افسانے ہتک، سوراج کے لیے اور ننگی آوازیں تینوں بہت اچھے لگے۔ تینوں کا نقطۂ نظر ترقی پسند ہے اور تینوں میں منٹو کی بے پناہ انسان دوستی نہا ہے، لیکن تینوں کے انجام میں تصنع ہے۔ ہتک ہی کو لیجئے، ہتک اس لیے عظیم نہیں کہ موپاسا کے نیکلس کی طرح اس کا انجام عظیم ہے۔ نیکلس کی وہ آخری لائن کاٹ دیجئے، افسانہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا، لیکن ہتک میں یہ بات نہیں۔ جب سیٹھ سوگندھی کو ناپسند کر کے بیزاری کی ایک اونگ کرتا ہوا موٹر دوڑا کر لے جاتا ہے اور سوگندھی چونکتی ہے، اس کے اندر کی عورت چونکتی ہے، عورت جو غیر ملوث رہی ہے، تو اس کے بعد افسانہ کہیں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوگندھی گھر آ کر جب مادھو کو دیکھتی ہے تو اس بے پناہ غصے کے بعد جسے منٹو نے 4 صفحوں میں بیان کیا ہے، ایک سخت فقرہ، گالی یا اونہ جیسی ہی کوئی ہتک آمیز بات کافی تھی۔ وہ اسے کمرے سے باہر کر کے اس کے منہ پر تھوک کر دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اسی طرح محو حیرت چھوڑ سکتی تھی جیسے وہ سیٹھ اسے چھوڑ گیا تھا۔ یہ انجام مام یا موپاسا کا ہوتا، لیکن منٹو مام یا موپاسا نہیں، اسے ڈرامائی انجام پسند ہے، سو وہ باری باری ایک ایک تصویر اتار کر نیچے بازار میں پھینکتی ہے، حالانکہ حقیقی زندگی میں پہلی تصویر ہی 2 منزل اوپر سے کسی کے سر پر گر کر سارا معاملہ گڑ گوبر کر سکتی تھی۔ سوگندھی کو معلوم نہیں کہ مادھو اس کے ہاں بیٹھا ہے، معلوم ہوتا تو وہ اس سے بدلہ لینے کی اسکیم بناتی کہ وہ پہلے اس کے کیس کی بات پوچھے گی، پھر اس کی تصویر باہر پھینکے گی، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے باہر نکالے گی۔ منٹو نے یہ ساری اسکیم اپنے دماغ میں بنا لی تھی، بالکل اسی طرح جیسے خوشیا میں۔ سوگندھی کے دماغ میں یہ اسکیم نہ تھی، لیکن وہ اسی طرح کرتی گئی جیسے مصنف نے چاہا کہ وہ کرے۔ حقیقی زندگی میں غصہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے اس طرح پھیل کر نہیں نکلتا، پھیلنے اور اسکیم بنانے کے لیے وقت چاہیے، لیکن انجام کی اس کمزوری کے باوجود حد تک کی عظمت میں شک نہیں، اور وہ عظمت اس کے کنٹینٹ کی عظمت ہے۔ 2-3 سال پہلے الہ آباد کے ترقی پسند مصنفین کی ایک میٹنگ میں نقاد ممتاز حسین نے جب ہتک کے خلاف یہ فتویٰ صادر کیا کہ یہ ترقی پسند افسانہ نہیں تو میں نے مخالفت کی تھی۔ ہتک نئے زاویے کی پہلی جلد میں شائع ہوا تھا اور ترقی پسند افسانوں میں ممتاز سمجھا گیا تھا۔ ایک وقت جو چیز ترقی پسند سمجھی جائے وہ دوسرے وقت رجت پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ممتاز حسین صاحب کے سمجھانے کے باوجود سوگندھی جب گھر کی طرف لوٹتی ہے تو سوچتی ہے اسے صرف میری شکل پسند نہیں آئی تو کیا ہوا، مجھے بھی تو کئی آدمیوں کی شکل پسند نہیں آتی۔ وہ جو اماوس کی رات کو آیا تھا کتنی بری صورت تھی اس کی، کیا میں نے ناک بھو نہیں چڑھائی تھی؟ جب وہ میرے ساتھ سونے لگا تھا تو مجھے گھن نہیں آئی تھی؟ کیا مجھے ابکائی آتے آتے نہیں رک گئی تھی؟ ٹھیک ہے، پر سوگندھی تو نے اسے دھتکارا نہیں تھا، تو نے اسے ٹھکرایا نہیں تھا۔ نہیں ٹھکرایا تھا اس لیے کہ وہ ٹھکرا نہ سکتی تھی، وہ غلیظ سے غلیظ مرد کے ہاتھ بھی اپنا تن بیچنے کو مجبور تھی، اور اسی لیے اسے نہ اپنے آپ پر غصہ تھا نہ رام لال پر، بلکہ سیٹھ پر غصہ تھا، اور یہ غصہ وہی ہے جو مصنف کو ہے۔ مصنف سوگندھی اور رام لال کو اس مہاجنی دور کا شکار سمجھتا ہے،
اس لیے انہیں بے بس اور مجبور سمجھتا ہے اور ان کے درد و غم سے تل ملاتا ہے اور اس سیٹھ کے خلاف اپنے تمام غصے کا اظہار کرتا ہے کیونکہ اسے وہ اس تہذیب کا سمبل سمجھتا ہے۔ ہتک کا یہ پیرا افسانے کو انسان کا زبردست المیہ بنا دیتا ہے۔ جب تک یہ نظام رہے گا جس میں عورت کی یوں ہتک ہوتی رہے گی، وہ اپنا تن چند سکوں کے عوض غلیظ سے غلیظ شخص کے ہاتھ بیچنے پر مجبور رہے گی۔ ہتک کی ترقی پسندی قائم رہے گی۔ خام ترقی پسند نقادوں کے فتووں کے باوجود یہ نظام بدل جائے گا تو ہتک ایک تاریخی حیثیت حاصل کر لے گا جسے آنے والی نسلیں بربریت اور بہیمیت کی یاد کے طور پر پڑھا کریں گی۔ سوراج کے لیے کا بنیادی خیال بھی انسان کے غیر فطری عزائم اور اس کے ڈھونگ کے خلاف ایک طنز ہے۔ منٹو نے اس ڈھونگ کا پول نہایت چابک دستی سے کھولا ہے، اس کی ایک ایک پرت ادھیڑ کر رکھ دی ہے، لیکن اس افسانے کا انجام بھی کمزور ہے۔ یہ اشارہ کہ شہزادہ غلام علی ایک فطری فعل کو جس غیر فطری طریقے پر سر انجام دیتا رہا، اس کے رد عمل کے طور پر اس نے ربڑ کی چیزیں نہ بیچنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اپنی جگہ کافی ہے، اور منٹو جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ اچھی طرح اجاگر ہو جاتی ہے۔ لیکن منٹو اسی پر اکتفا نہیں کرتا۔ جس طرح سوگندھی کو غصے میں اس نے سنکی بنا دیا، اسی طرح وہ شہزادہ غلام علی کو نارمل انسان بناتے بناتے سنکی بنا دیتا ہے، اور اس افسانے کا اختتام یوں کرتا ہے: غلام علی، اس کے آگے بھی کچھ کہنے والا تھا کہ اس کا نوکر اندر داخل ہوا۔ اس کی گود میں شاید غلام علی کا دوسرا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک خوش نما بیلون تھا۔ غلام علی دیوانوں کی طرح اس پر جھپٹا، پٹاخے کی سی آواز آئی، بیلون پھٹ گیا اور بچے کے ہاتھ میں دھاگے کے ساتھ ربڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لٹکتا رہ گیا۔ غلام علی نے 2 انگلیوں سے اس ٹکڑے کو چھین کر یوں پھینکا جیسے وہ کوئی مکروہ چیز تھی۔ یہ انجام افسانے کو مکروہ بنا دیتا ہے اور غیر ضروری ہے۔ غلام علی کو ربڑ کی جس چیز سے نفرت ہے، اس کی طرف منٹو نے ناظر کا دھیان پہلے ہی اس بات کا ذکر کر کے دلا دیا تھا کہ وہ ربڑ کی چیزیں فروخت نہیں کرتا۔ ربڑ کے غبارے کو دیکھتے ہی اس پر اس کا جھپٹنا اسے سنکی بنا دیتا ہے۔ اگر یہ واضح اشارہ دینا ضروری تھا تو پہلے اشارے کی ضرورت نہ تھی۔ پہلے اشارے کے بعد یہ دوسرا اشارہ افسانے کو خام اور شہزادہ غلام علی کو سنکی قرار دیتا ہے۔ لیکن اس خامی کے باوجود یہ افسانہ منٹو کے افسانوں میں ایک امتیازی درجہ رکھتا ہے۔ بنیادی خیال کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ منٹو نے اس وقت کی سیاسی زندگی کی ایسی حقیقی تصویر کھینچی ہے کہ بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ شہزادہ غلام علی کوئی حقیقی کردار ہے یا نہیں، اس سلسلے میں یقینی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن منٹو نے جس دن یہ افسانہ لکھنا شروع کیا، اس سے کچھ دن پہلے یہ خبر جلی حروف میں شائع ہوئی تھی کہ مہاتما گاندھی نے اپنے آشرم میں ایک جوڑے کی شادی اپنے ہاتھوں سر انجام دی، اور اس جوڑے نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جب تک ہندوستان آزاد نہ ہوگا وہ دوستوں کی طرح رہیں گے۔ مجھے یاد نہیں کہ منٹو نے اس خبر کو پڑھ کر کیا کہا تھا۔ وہ استہزا سے مسکرایا تھا۔ اس چغدیت پر اس نے کوئی گالی اس جوڑے کو دی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد وہ یہ افسانہ لکھنے لگا تھا۔ اس افسانے کے بنیادی خیال پر منٹو پہلے بھی ایک افسانہ 5 دن کے عنوان سے لکھ چکا تھا۔ 5 دن میں پروفیسر کہتا ہے، پروفیسر جو اپنی طالبات کو اپنی بچیاں سمجھتا تھا، میں ایک جھوٹ ہوں، بہت بڑا جھوٹ۔ میری ساری زندگی اپنے آپ سے جھوٹ بولنے اور پھر اسے سچ بنانے میں گزری ہے۔ اف، کتنا تکلیف دہ، غیر فطری اور غیر انسانی کام تھا۔ میں نے ایک خواہش کو مارا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس قتل کے بعد مجھے اور بہت سے خون کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھتا تھا ایک مسام کو بند کر دینے سے کیا ہوگا، لیکن مجھے اس کی خبر نہ تھی کہ مجھے اپنے جسم کے سارے دروازے بند کر دینے پڑیں گے۔ اسی بنیادی خیال کو اور بھی ابھار کر منٹو نے سوراج کے لیے میں بیان کیا ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جب ان کے والد بیمار تھے، وہ اپنی نئی بیاہی بیوی کے ساتھ فرائض خداوندی سر انجام دے رہے تھے۔ حیرت ہے اس حقیقت کو جاننے کے باوجود انہوں نے کیوں دوسروں کے لیے فطری راستوں کو مسدود کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا جو ان کے دوست کی بیٹی کو چاہتا تھا کہ اگر تم 5 سال بعد بھی اس لڑکی کو چاہو گے تو تمہاری شادی کر دی جائے گی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی دور دراز علاقے میں آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک دوسرے آشرم واسی اور آشرم واسنی میں جب محبت ہوئی اور انہوں نے مہاتما گاندھی کا آشیرواد چاہا تو مہاتما گاندھی نے وہی 5 سال کی قید لگا دی کہ آزادی کے یज्ञ میں 5 سال تک اپنے جذبات کی آہوتی دینے کے بعد بھی اگر تم ثابت قدم رہے تو میں اپنے ہاتھوں تمہاری شادی کر دوں گا۔ ان کے بیٹے 5 برس تک ثابت قدم رہے اور مہاتما گاندھی نے ان کو اپنی محبوبہ سے شادی کی اجازت دے دی۔
دوسرے بھکت یہ قید برداشت نہ کر سکے اور وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بھاگ گئے۔ منٹو کو ان واقعات کا علم نہ تھا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ ان پر بھی سوراج کے لیے جیسے طنزیہ افسانے لکھتا، جیسا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ پہلے افسانے میں مہاتما گاندھی یا ان کے بدل کے طور پر کسی روحانی یا سیاسی گرو کے اس فیصلے کے بعد وہ دکھاتا کہ نوجوان 5 سال اس لڑکی سے محبت کیے جاتا ہے کیونکہ محبت تشنگی میں پلتی ہے، لیکن چھٹے برس جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کو روحانی آنکھوں سے نہیں حقیقی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ اس سے سخت نفرت کرنے لگتا ہے۔ دوسرے قصے پر شاید وہ افسانہ لکھنا پسند نہ کرتا یا جوں کا توں اسے لکھ دیتا اور دونوں آشرم واسیوں کو بھگا دیتا کہ یہ فطرت کے عین مطابق تھا۔ نہ جانے مہاتما گاندھی میں یہ سادیت پسندی کیوں تھی؟ اپنی جوانی کی یاد کرتے وقت وہ دوسروں کی جوانی کی بات کیوں بھول جاتے تھے؟ لیکن وہ شاید عوام کی نفسیات کے زبردست عالم تھے اور ہندوستانی عوام کے دلوں کو کس طرح جیتا جا سکتا تھا اسے بخوبی جانتے تھے۔ لیکن منٹو سیاست دان نہیں تھا، اور وہ جہاں کہیں انسان کے فطری جذبوں کا خون ہوتے دیکھتا تھا تلملا جاتا تھا۔ سوراج کے لیے میں اس کی تلملاہٹ دیکھیے۔ شہزادہ غلام علی کے منہ سے وہ کہلواتا ہے، دنیا میں اتنے مسلح پیدا ہوئے ہیں، ان کی تعلیم کو لوگ بھول چکے ہیں، لیکن سلیبیں، دھاگے، داڑھیاں، کڑے اور بغلوں کے بال رہ گئے ہیں۔ 1000 برس پہلے جو لوگ یہاں بستے تھے ہم ان سے زیادہ تجربے کار ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آج کے مسلح کیوں خیال نہیں کرتے کہ وہ انسان کی شکل مسخ کر رہے ہیں۔ جی میں کئی دفعہ آتا ہے بلند آواز میں چلانا شروع کر دوں، خدا کے لیے انسان کو انسان رہنے دو، اس کی صورت تم بگاڑ چکے ہو، ٹھیک ہے، اب اس کے حال پر رحم کرو۔ تم اس کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن وہ غریب اپنی انسانیت بھی کھو رہا ہے۔ نفس ہزاروں میں 1-2 آدمی ماریں گے، سب نے اپنا نفس مار لیا تو میں پوچھتا ہوں یہ کشتہ کس کام آئے گا؟ اور جو ہی انسان کے ان اساسی جذبات کو منٹو اپنے اس افسانے میں اجاگر کرتا ہے، افسانہ عظمت حاصل کر لیتا ہے۔ ننگی آوازیں کا اختتام بھی ہتک اور سوراج کے لیے کے اختتام سے مختلف نہیں۔ افسانے کا بنیادی خیال بھی ہتک کی طرح انسان کا ایک دوسرا المیہ بیان کرتا ہے۔ ایک لمبی چھت پر مہاجرین اپنی اپنی چارپائیوں کے گرد ٹاٹ باندھ کر یعنی اپنی طرف سے پردہ کر کے سوتے ہیں، لیکن ان کے دائیں بائیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں کے سونے سے ان کنواروں پر کیا گزرتی ہے جو اس طرح سونے پر مجبور ہیں۔ اسی کا خاکہ منٹو نے اس افسانے میں کھینچا ہے۔ ننگی آوازیں کا بھولو بھی خوشیا کی طرح حساس ہے، کیونکہ وہ حساس نہ ہوتا تو اسے اس ماحول میں اپنی نئی بیاہی بیوی کے ساتھ سونے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ ظاہر ہے خوشیا کی طرح بھولو کے قالب میں بھی منٹو نے اپنی حساس طبع کو ڈال دیا ہے، لیکن افسانہ وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں کہ بھولو کی بھاوج اپنے دیور کی تکلیف کی اصل ماہیت کو نہ سمجھ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ فرائض خاوندی سر انجام دینے سے قاصر ہے۔ افسانے کا المیہ وہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ موپاسا اس کے بعد ایک لفظ بھی لکھنا گناہ خیال کرتا ہے، لیکن منٹو موپاسا نہیں۔ وہ اپنا غصہ اس طرح قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور اس لیے جہاں اس نے سوگندھی اور شہزادہ غلام علی کو غصے میں نیم دیوانہ دکھایا تھا، وہاں بھولو کو بالکل دیوانہ بنا کر چھوڑا ہے، جو غصے کی اس انتہا پر پہنچ کر کوٹھے پر لگے ہوئے ٹاٹوں کو اکھاڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ سر پر کلن کے بانس کی ضرب کھا کر بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ اور منٹو اس افسانے کو یوں ختم کرتا ہے، اب وہ الف ننگا بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کہیں ٹاٹ لٹکتا دیکھتا ہے تو اس کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن اختتام کی اس خامی کے باوجود اس کہانی کا درد منٹو کی ایک دوسری کہانی شریفن کی طرح ناقابل فراموش ہے۔ منٹو کو غصہ ہے، بے پناہ غصہ، کہ انسان جو احساس کی دولت سے مالا مال ہیں کیوں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور جب منٹو کو غصہ آئے تو قابو میں رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی غصے میں وہ بارہا کہانی کے فن کو بھول کر سنکی ہو جاتا ہے۔ ہتک، سوراج کے لیے اور ننگی آوازیں کے یہ ایک جیسے اختتام اس کے اسی بے پناہ غصے کی چغلی کھاتے ہیں، لیکن شاید اسی غصے کی وجہ سے ان کہانیوں میں وہ درد مندی آ گئی ہے جو انہیں زندہ جاوید بناتی ہے۔ منٹو اپنے غصے میں ہمیشہ تکنیک کو فراموش کر دیتا ہو یہ بات نہیں، شریفن میں اس کا غصہ اور درد مندی وہی ہے، اور تکنیک سر سے پیر تک درست ہے۔ پنجاب کے فسادات اور بربریت کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کیسے مہذب لوگ، ایک دوسرے کو چاہنے والے، ایک دوسرے کو پیار کرنے والے،
ایک ساتھ کھانا کھانے اور رہنے والے اس قدر وحشی ہو گئے کہ جنہیں وہ اپنی مائیں اور بہنیں سمجھتے تھے انہی کی عصمت دری پر اتر آئے۔ منٹو نے شریفن میں اس کا جواب دیا ہے، اور افسانے کی آخری لائن لوہے کی گرم سلاخ کی طرح دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ایک نشان بنا دیتی ہے۔ میں منٹو کی کہانیوں کو ہمیشہ پسند کرتا رہا ہوں۔ اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ کے لیے میرے دل میں ہمیشہ ہمدردی رہی ہے، حالانکہ انسان کے بارے میں اس کے نقطۂ نظر سے مجھے اتفاق نہیں رہا۔ منٹو مہاتما گاندھی، بدھ یا عیسیٰ مسیح پر طنز کر سکتا ہے۔ میں اس کے طنز کو پسند بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ خود بھی وہ طنز کرنا پسند کروں۔ جب منٹو انسان کے اساسی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے تو وہ غلط بات نہیں کرتا، کیونکہ ہماری حیوانیت، خام انسانیت، ہمارے پرورژنز اور ہمارے کردار کی خامیوں کو بتانا غلط نہیں، لیکن جب وہ ان کا جواز دیتا ہو، ان پرورژنز کو کہیں کہیں جائز سمجھتا ہے اور انسان کے بنیادی جذبات پر کسی طرح کی قید پسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اس کے بنیادی جذبوں کو کھل کھیلنے کا موقع دینا ہی اسے انسان بنائے رکھنا ہے۔ منٹو کی کئی کہانیاں، ممی پڑھیے کلمہ وغیرہ اس بات کی مثال ہیں، تو میری رائے میں وہ غلطی پر ہے۔ انسان کے بنیادی جذبے وہی ہیں جو اس کے جد امجد کے۔ بنیادی طور پر وہ حیوان تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تہذیب و تمدن کے قیود اس کے ان بنیادی جذبوں کے اوپر سے ہٹ جاتی ہیں تو وہ اپنے اصلی روپ میں سامنے آ جاتا ہے۔ خود غرض، خود پرست، کمینہ، لالچی، غصہ ور، نفس پرست حیوان۔ اپنے ان بنیادی جذبوں کو دبا کر یا انہیں سدھار کر وہ انسان بنا ہے جس چیز کو آج ہم انسانیت کہتے ہیں، جو بربریت کی متضاد ہے۔ اسے اس حیوان نے، جسے ہم آج انسان کہتے ہیں، صدیوں کی محنت سے حاصل کیا ہے، اور اس کے حصول میں ان بے شمار پیغمبروں، مفکروں، ادیبوں اور شاعروں کا ہاتھ ہے جنہوں نے اپنے بنیادی جذبات کے باوجود فکر و عمل کی وہ راہیں نکالی جن پر چل کر وہ حیوان انسان بنا۔ منٹو انسانیت پرست ہے، اس لیے جب وہ انسانوں کو حیوانوں جیسے فیل کرتے دیکھتا ہے تو تلملا اٹھتا ہے۔ لیکن انسان کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اسے کس پر غصہ کرنا چاہیے، کس پر اپنے قلم کا وار کرنا چاہیے، اسے معلوم نہیں۔ علی سردار جعفری نے چغت کے دیباچے میں منٹو کے کرداروں پر لکھتے ہوئے اس کے اس غصے کا خوب تجزیہ کیا ہے۔ یہ یعنی منٹو نے جن کرداروں کا خاکہ اپنی کہانیوں میں کھینچا ہے، کبھی انسان تھے یا ان میں انسان بننے کی صلاحیت تھی، لیکن اس سماج نے جس کی بنیاد لوٹ کھسوٹ پر ہے، ان سب کو جانور بنا دیا۔ وہ جانور جن کی صورتیں انسانوں کی سی ہیں لیکن جو پھر بھی انسان نہیں ہیں۔ منٹو جھنجلا جاتا ہے، وہ ان کی روح کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کے سینوں کے اندر انسانی دل دھڑک رہے ہیں۔ لیکن اسی سماج نے انسانی کردار بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنی کھوئی ہوئی انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے بھی انسانوں کے سے ہیں، ان کی روح بھی انسانوں کی سی ہے، اور ان کے دل بھی۔ جد و جہد نے انہیں ان کی دولت واپس دے دی ہے، لیکن منٹو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادبی دہشت پسندی پر اتر آتا ہے، اور اگر اس کا بس چلے تو وہ سیاسی دہشت پسندی پر بھی آمادہ ہو جائے۔ منٹو کے افسانے کے دیباچے میں وہ لکھتا ہے، جب میرے ہاتھ میں پستول ہوگا اور دل میں دھڑکا نہ رہے گا کہ یہ خود بخود چل جائے گا، تو میں اسے لہراتا ہوا نکل جاؤں گا اور اپنے اصلی دشمن کو پہچان کر یا تو ساری گولیاں اس کے سینے میں خالی کر دوں گا یا خود چھلنی ہو جاؤں گا۔ اس موت پر جب میرا کوئی نقاد کہے گا کہ پاگل تھا، تو میری روح ان لفظوں کو ہی سب سے بڑا تمغہ سمجھ کر اٹھا لے گی اور اپنے سر پر آویزاں کر لے گی۔ لیکن منٹو کو یہ معلوم نہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان یعنی اس کے حیوانی جذبے ہیں، جنہوں نے بظاہر اس دور میں سرمایہ داری کی شکل لے لی ہے، لیکن جو در حقیقت ہمیشہ اس کے اندر سے باہر نکلنے کو کھلبلی مچاتے رہتے ہیں۔ انسان کو اپنے اجداد کی طرح ہمیشہ نبرد آزما رہنا ہے۔ ایک شخص کے سینے میں پستول کی ساری گولیاں ختم کرنے سے اس دشمن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑائی ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ انسان نظام کے بعد نظام بدلتا رہے گا اور آخرکار یا تو اپنے حیوانی جذبوں کو ختم کر کے دیوتا بن جائے گا یا خود ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہو جاتی وہ انسان بننے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہ مسلم ہے۔ علی سردار جعفری نے ٹھیک ہی لکھا ہے، منٹو اپنے اصلی دشمن کو نہیں پہچانتا اور خالی ہوا میں وار کرتا ہے جس کی چوٹ کسی پر نہیں پڑتی۔ اس لیے اس کی دہشت پسندی اپنے آخری تجزیے میں خود انسان کے خلاف دہشت پسندی بن جاتی ہے، جس سے منٹو کو بے انتہا محبت تھی۔ لیکن منٹو کے بہترین افسانوں میں اس کی انسان دوستی، انسان پرستی اور درد مندی اپنے عروج پر ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس پڑھ کر اس نے کہا ہوگا، سردار مسخرہ ہے، انسانی دل کی ان تاریکیوں کا اسے علم نہیں جن کا پتہ میں نے مدت ہوئی پا لیا ہے۔
فلمستان کی 2 سال کی ملازمت میں 14-15 ہزار روپیہ میں نے اکٹھا کر لیا تھا۔ ارادہ تھا ہندی اردو دونوں میں پبلشنگ شروع کر دوں گا۔ منٹو اور میں دونوں فلمستان سے الگ ہو رہے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، میں ہندی میں پبلشنگ شروع کروں گا تو تمہاری 30 بہترین کہانیاں چھاپوں گا، کتنے فیصد رائلٹی لوگے؟ رائلٹی وائلٹی چھوڑو، منٹو نے کہا، تم 500 نقد آج دے دو، پھر چاہے قیامت تک افسانے شائع کرتے رہو۔ میں منٹو کے افسانے ضرور شائع کرتا، لیکن کچھ ہی دن بعد میں بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے دق کا فتویٰ دے دیا اور میں لاہور جانے کے بجائے پنچ گنی کے بیل ایئر سینیٹوریم میں چلا گیا۔ گزشتہ 5 سال سے میں اس کوشش میں ہوں کہ منٹو سے اپنا وعدہ پورا کروں، لیکن ابھی تک ممکن نہیں ہوا، حالانکہ افسانے ترجمہ کرائے پڑے ہیں۔ منٹو اتنی جلدی رفاقت یا عداوت چھوڑ کر چل دے گا؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں اپنی کتابیں چھوڑ کر پہلے اس کے نمائندہ افسانوں کا مجموعہ ہندی میں شائع کر دیتا۔ منٹو نے ایک جگہ لکھا ہے، بچپن اور لڑکپن میں نے جو کچھ چاہا وہ پورا نہ ہونے دیا گیا۔ یوں کہو کہ میری خواہشات کچھ اس طرح پوری کی گئیں کہ ان کی تکمیل میرے آنسوؤں اور میری ہچکیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں شروع ہی سے جلد باز اور زود رنج رہا ہوں۔ اگر میرا جی کسی مٹھائی کھانے کو چاہا ہے اور یہ چاہ عین وقت پر پوری نہیں ہوئی تو میرے لیے اس خاص مٹھائی میں کوئی لذت نہیں رہی۔ ان امور کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے حلق میں ایک تلخی سی محسوس کی ہے، اور اس تلخی کی شدت بڑھانے میں اس افسوسناک حقیقت کا ہاتھ ہے کہ میں نے جس سے محبت کی، جس کو اپنے دل میں جگہ دی، اس نے نہ صرف میرے جذبات کو مجروح کیا بلکہ میری اس کمزوری یعنی محبت سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ جب اس ضمن میں مجھے ہر طرف سے نا امیدی ہوئی، یعنی جس کو میں نے دل سے چاہا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو میری طبیعت بجھ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میں ریگستان میں ایک بھنورے کی مانند ہوں جسے رس چوسنے کے لیے حد نظر تک کوئی پھول نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن میں اس کے باوجود محبت کرنے سے باز نہ رہا، اور حسب معمول کسی نے بھی میرے اس جذبے کی قدر نہ کی۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور مجھے میرے نام نہاد دوستوں کی بے وفائیاں اور سرد مہریاں یاد آنے لگیں تو میرے سینے کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ میرے جذباتی، سرمدی اور ناطق وجود میں ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ ناطق وجود ان لوگوں کو ملعون و متون گردانتے ہوئے اور گزشتہ واقعات کی افسوسناک تصویریں دکھاتے ہوئے اس بات کا طالب تھا کہ میں آئندہ سے اپنا دل پتھر کا بنا لوں اور محبت کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال پھینکوں۔ لیکن جذباتی وجود ان افسوسناک واقعات کو دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہوئے مجھے فخر کرنے پر مجبور کرتا تھا کہ میں نے زندگی کا صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں محبت کیے جاؤں کہ یہی کائنات کی روح رواں ہے۔ یہ جنگ خدا جانے کس نامبارک روز شروع ہوئی کہ اب میری زندگی کا ایک جزو بن کر رہ گئی۔ دن ہو یا رات، جب کبھی مجھے فرصت کے چند لمحے میسر آتے ہیں، میرا ناطق اور جذباتی وجود ہتھیار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لمحوں میں اگر میرے ساتھ کوئی ہم کلام ہو تو میرا لہجہ یقیناً کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ میرے حلق میں ایک ناقابل بیان تلخی گھل رہی ہوتی ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لہجے کو درست نہ ہونے دوں اور بعض اوقات اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اگر میرے کانوں کو کوئی ناگوار خبر سنائی جائے یا میں کوئی ایسی چیز محسوس کروں جو میری طبیعت کے یکسر خلاف ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے سینے کی گہرائیوں سے جو کچھ بھی اٹھے زبان کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ ان کی تلخی اور درستی کا احساس مجھے اس وقت کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اپنے اخلاص سے ہمیشہ اور ہر وقت باخبر رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے اپنے ملنے والوں میں سے یا کسی دوست کو ناخوش کیا ہے تو اس کا باعث میں نہیں ہوں، بلکہ یہ خاص لمحات ہیں جب میں دیوانے سے کم نہیں ہوتا۔ منٹو کی یہ کہانی جس کا عنوان ایک خط ہے، پڑھتے پڑھتے جب یہ سطریں میری نظر سے گزری تو مجھے افسوس ہوا کہ میں منٹو سے اس وقت کیوں نہ ملا جب اس کا ناطق وجود سویا ہوا تھا اور وہ دوستوں کی بے وفائیوں اور سرد مہریوں سے ناآشنا تھا، کیونکہ دوستوں کی بے وفائیوں اور سرد مہریوں کا گلہ اسے ہی نہیں، مجھے بھی ہے۔ ان سطروں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ منٹو اپنے بارے میں نہیں، میرے بارے میں یہ لکھ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے ناطق وجود نے مجھے کبھی اس طرح پریشان نہیں کیا۔ کسی دیرینہ دوست نے بے وفائی کی، بے مہری کا سلوک کیا تو خواہ تکلیف کتنی بھی کیوں نہ ہوئی، لہجے میں تلخی نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ جانے کہیں پڑھ کر یا اپنے والد کے اور اپنے تجربوں سے میں نے بہت پہلے ہی دوستی اور محبت کے بارے میں ایک طرز عمل اپنا لیا تھا، اور وہ یہ کہ دوستی اور محبت یکسر یک طرفہ چیز ہے۔ میں جسے اپنے دوست کے طور پر چاہتا ہوں، جس کی قربت سے مجھے سکھ ملتا ہے، اس سے دوستی بنائے رکھنا، اس سے محبت کرنا میرا کام ہے۔
جب اس سے محبت کرتے کرتے اس بات کی آرزو ہونے لگتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے اسی طرح جیسے کہ میں اس سے کرتا ہوں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے یہ تکلیف بڑی شدت سے ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہوتی۔ میں اس سے بدستور دل میں محبت کرتا رہتا ہوں، لیکن بظاہر خاموش ہو جاتا ہوں، اور چونکہ بغیر محبت کیے نہیں رہا جاتا، اس لیے دوستی نبھانے کے لیے کوئی دوسرا چن لیتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو ایسے پھول سا پاتا ہوں جو رس اور گندھ سے بھرا ہے۔ اسے کوئی بھنورا اچھا لگتا ہے تو اپنی خوشبو سے اسے بلا لیتا ہے، رس اور خوشبو پلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن بھنورا چلا جاتا ہے۔ وہ اس کی یاد دل میں رکھتا ہے اور کسی دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو بے حد تنہا اور اداس پاتا ہے، لیکن اس سکھ کی یاد اس کے دل کی اداسی کو دور کر دیتی ہے جو اس نے محبت کا رس اور خوشبو لٹانے میں پایا تھا۔ منٹو نے یہ سطریں بڑے احساس کے ساتھ لکھی ہیں، اور چونکہ میں نے منٹو کو قریب سے دیکھا ہے اس لیے ان کی حقیقت سے مجھے انکار نہیں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں منٹو سے اس وقت ملا جب اس کا ناطق وجود اس کے حلق کو تلخ اور لہجے کو درست کر چکا تھا۔ منٹو ٹھیک کہتا ہے، وہ دانستہ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا چاہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب 2 بار اس نے مجھے غصے کی شدت میں گالی دی تو فوراً اس پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ دونوں بار مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بہت دیر میں ملے تھے۔ جوانی کے شروع میں ملے ہوتے تو یقیناً بہت اچھے دوست ہوتے۔ بمبئی سے آنے کے بعد منٹو کی زیادہ خبر نہیں ملی۔ اس کا ایک خط لاہور سے آیا تھا، مکتبہ جدید کے لیٹر پیڈ پر، کہ وہ محمد حسن عسکری کے ساتھ مل کر ایک پرچہ نکال رہا ہے، اور کہ میں اس کے لیے افسانہ لکھوں۔ میں ان دنوں بیمار تھا۔ جن دوستوں کے بھروسے الہ آباد آیا تھا انہوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں اور سخت ذہنی اور جسمانی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں افسانہ ضرور لکھوں گا۔ پھر نہ جانے وہ پرچہ نکلا یا نہیں نکلا تو مجھ تک نہیں پہنچا۔ اتنا یقین ہے کہ اس کے 2 نمبر آتے تو میں جیسے بھی ہوتا اس کے لیے ضرور افسانہ لکھتا۔ بس اس خط کے علاوہ بمبئی کی فلمی زندگی کے بعد منٹو سے کسی قسم کی خط و کتابت نہیں ہوئی۔ ہاں، جب بھی اس کا کوئی نیا افسانہ آتا اس کا ذکر گھر میں ہوتا۔ 2 دن میں اور کوشلیا اس کی باتیں کرتے اور پھر زندگی کے تقاضے دوسری باتوں میں الجھا لیتے۔ پھر اچانک اسی جنوری میں سنا کہ منٹو رحلت کر گیا۔ یکبارگی یقین نہیں آیا۔ میرے دوست اور پڑوسی بھیرو پرساد گپتا نے مجھے یہ خبر دی۔ وہ منٹو کے بڑے بھکت ہیں۔ 10 برس ہندی کے سب سے کثیر الاشاعت پرچے مایا کی ادارت کر کے اب کہانی میں آئے ہیں۔ وہ مایا میں منٹو کے متعدد افسانوں کے ترجمے شائع کر چکے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے انہوں نے توبہ ٹیک سنگھ کو ماہانہ کہانی کے سالنامے میں شائع کیا تھا، جس نے منٹو کا سکہ ہندی کے قارئین کے دلوں پر جما دیا۔ مجھے ناگہاں بھیرو کی بات کا یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ امرت پترکا میں خبر چھپی ہے اور ریڈیو سے براڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے۔ میں نے ریڈیو کے اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر گوپال داس کو فون کیا کہ کیا واقعی ایسی کوئی خبر نشر ہوئی ہے۔ ان کی لڑکی سخت بیمار تھی، انہوں نے خبریں نہ سنی تھیں۔ تب میں نے اسٹوڈیو فون کیا، وہاں ڈیوٹی پر منیر صاحب رہتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں ضرور معلوم ہوگا، لیکن ابھی ٹرانسمیشن شروع نہ ہوئی تھی اور منیر صاحب آئے نہ تھے، مگر مجھے چین نہ آیا۔ چراغ جلے میں نے پھر انہیں فون کیا۔ انہوں نے نہ صرف اس خبر کی تصدیق کر دی بلکہ کہا کہ پاکستان ریڈیو سے آدھے گھنٹے کا پروگرام بھی نشر ہوا ہے۔ تب میں نے آ کر کوشلیا کو بتایا کہ یہ خبر ٹھیک ہے۔ وہ بے ساختہ آنکھیں بھر لائی۔ میرے ہاں ان دنوں ہندی کی مشہور ادیبہ اور افسانہ نگار کماری کرشنا سوپتی آئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کو بالکل جی نہ چاہتا تھا، لیکن کچھ بچوں اور کچھ مہمان کے خیال سے کھانے کی میز پر جا بیٹھے، لیکن میں کھانا کھانے کے بعد انہیں منٹو کے بارے میں بتاتا رہا۔ الہ آباد میں منٹو کے جاننے والوں میں اور محمود احمد ہنر تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کا نام سنا تھا اور کچھ نے اس کے افسانے پڑھے تھے۔ بہرحال بھیرو پرساد گپت اور ہنر نے مل کر طے کیا کہ منٹو کی اس بے وقت موت پر اظہار افسوس کے لیے اردو ہندی ادیبوں کی ایک میٹنگ کی جائے۔ اگرچہ گزشتہ غلط روش کی وجہ سے ترقی پسند ادیبوں میں خاصا انتشار ہے، لیکن الہ آباد میں 12 ترقی پسند کافی تعداد میں مل بیٹھتے ہیں اور خاصے اچھے جلسے ہو جاتے ہیں۔ علی سردار جعفری اور احتشام حسین اور راجندر سنگھ بیدی کے سلسلے میں جو جلسے ہوئے ان میں خاصے لوگ شامل ہوئے، لیکن منٹو کی وفات کے سلسلے میں جو میٹنگ ہوئی وہ کچھ ایسی بے تکی ہوئی کہ اس کی تلخ یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ پہلے میٹنگ میرے یا فراق صاحب کے ہاں کرنے کا ارادہ تھا،
لیکن پھر نہ جانے کیسے جب اس کا اعلان ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ میٹنگ چوک کے ایک ایسے پبلشر کے ہاں ہو رہی ہے جو ہندی کے کئی جاسوسی پرچے ایک ساتھ نکالتے تھے، اور اب سال بھر سے اردو میں ایک جاسوسی پرچہ نکال رہے ہیں۔ پڑھے لکھے تو خاک نہیں ہیں، لیکن ادھر جب سے ان کے پاس پیسہ ہو گیا ہے، ان کی بڑی خواہش رہتی ہے کہ دو ایک ادیب ان کی صحبت میں رہیں۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کبھی اس کو یا کبھی اس کو کافی ہاؤس میں مدعو کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ جب بل آتا تو جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر تشتری میں رکھتے۔ ان دنوں ہنر صاحب غالباً ان کے ہاں کام کرتے تھے، اس لیے میٹنگ وہیں کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے صبح سے مطلع ابر آلود ہو گیا اور 10-11 بجے سے بارش ہونے لگی۔ جنوری کا مہینہ اور بارش، شام ہوتے ہوتے خوب سردی ہو گئی۔ چھاتے، برساتیاں تانے، رکشوں پر میں، کوشلیا، کماری کرشنا سوپتی اور کماری دیشی سیٹھ ان پبلشر صاحب کے یہاں پہنچے۔ سائیکلوں پر ہندی کے دو نوجوان افسانہ نگار کملیشور اور دشینت بھی بھیگتے ہوئے ساتھ ہو لیے۔ دوسری منزل پر ان کا دفتر اور جائے رہائش ہے۔ بارجے پر ٹاٹ کے پردے لگا کر انہوں نے دفتر لگا رکھا ہے۔ پردوں کے باوجود سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 3 عورتوں کا ساتھ۔ میں کچھ دیر سے پہنچا تھا، لیکن یہ جان کر تسلی ہوئی کہ ابھی بہت لوگ نہیں آئے، صرف نیا ہند کے مجیب آئے تھے، اور یہ جان کر کے بارش کے باعث لوگ دیر سے آئیں گے چلے گئے۔ دفتر کی میزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم اندر کے بڑے کمرے میں آئے، جس میں کچھ جگہ تو چھت تک لگی کتابوں نے گھیر رکھی تھی، باقی حصے میں قالین بچھا تھا اور صوفے پڑے تھے جن کی پشت کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ دائیں طرف ایک میز پر ریڈیو پڑا تھا جسے بجانے کے لیے پبلشر صاحب بے چین نظر آتے تھے۔ درمیان میں ایک گول میز لگی تھی۔ کمرے کی ہر چیز زبان حال سے پکار پکار کر صاحب خانہ کی کور ذوقی کا اعلان کر رہی تھی، لیکن باہر کی سردی کے مقابلے میں کمرہ گرم تھا۔ ہم بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ جب آدھے گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود ایک بھی اور ادیب نہ پہنچا اور بارش اور بھی زور سے شروع ہو گئی تو میٹنگ شروع ہوئی۔ میرا نام صدارت کے لیے پیش کیا گیا۔ موقع کی سنگینی کے باوجود میں دل ہی دل میں ہنسا۔ اس میٹنگ میں ہم کیا کہیں گے جو اپنے گھر میں نہ کہہ چکے تھے، کیونکہ صاحب خانہ اور ان کے صاحبزادے کو چھوڑ کر 8 میں سے 7 لوگ تو میرے ہی ہاں سے آئے تھے۔ لیکن میٹنگ شروع ہوئی۔ ہنر نے منٹو کے ایک مجموعے یزید کا آخری مضمون جیب کفن پڑھنا شروع کیا، جو منٹو نے پاکستان میں اپنی ادبی کاوشوں اور وہاں کی ادبی زندگی کے بارے میں لکھا تھا۔ ملک کے بٹوارے سے جو انقلاب برپا ہوا اسے میں ایک عرصے تک باغی رہا اور اب بھی ہوں، لیکن بعد میں اس خوفناک حقیقت کو میں نے تسلیم کر لیا۔ میں نے اس خون کے سمندر میں غوطہ لگایا جو انسان نے انسان کی رگوں سے بہایا تھا، اور چند موتی چن کر لایا، عرق انفعال کے، مشقت کے، جو اس نے اپنے بھائی کے خون کا آخری قطرہ بہانے میں صرف کی تھی، ان آنسوؤں کے جو اس جھنجھلاہٹ میں کچھ انسانوں کی آنکھوں سے نکلے تھے کہ وہ اپنی انسانیت کیوں ختم نہیں کر سکے۔ ہنر پڑھتے جا رہے تھے اور میری آنکھوں میں سیاہ حاشیے کے کئی موتی چمک اٹھے تھے۔ اپنے شوق کی سرگرمی میں کسی ترقی پسند نقاد نے ان کا مذاق یوں اڑایا تھا کہ سیاہ حاشیے میں منٹو نے لاشوں کی جیبوں سے سگریٹ کے ٹکڑے، انگوٹھیاں اور اسی قسم کی چیزیں نکال کر جمع کی ہیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ منٹو کو اس تنقید سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یقیناً اس نقاد نے منٹو کی اس روحانی تکلیف کو نہیں سمجھا جس کے زیر اثر اس نے وہ سب لطیفے لکھے۔ اس میں شک نہیں کہ سیاہ حاشیے کے بیشتر موتی آبدار نہیں، ان میں آنسوؤں کی نمی نہیں، شک پرستی کی بے آبی ہے، لیکن حیوانیت، جوتا، کسر نفسی اور صفائی پسندی، منٹو کی جھنجھلاہٹ، غصے، درد مندی اور انسان دوستی کے شاہد ہیں۔ یوں کرامات، مناسب کارروائی، صدقے اس کے کا طنز بھی ناقابل فراموش ہے۔ میں انسان ہوں، مجھے غصہ آیا۔ ہنر پڑھ رہے تھے، مجھے غصہ آیا۔ میں نے اس عالم میں اس کیچڑ کے جواب میں ایسی کیچڑ تیار کی جو بہت دیر تک میرے نام نہاد نقادوں کے چہروں پر جمی رہتی، لیکن میں نے سوچا اور محسوس کیا کہ ایسا کرنا غلطی ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا انسان کی خصلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خاموش رہنا اس کی دانش مندی ہے، اس کا تحمل ہے، اس کی بردباری ہے۔ اور مجھے راشد کے مذاق کے جواب میں منٹو کا گالیاں دینا اور میری تنقید کے جواب میں اس کی تلملاہٹ یاد آئی۔ اس وقت وہ انسان تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا، لیکن زندگی کے تجربوں نے غالباً اسے بردبار اور تحمل مزاج بنا دیا۔ منٹو کی یہ جھانکی میرے لیے نئی تھی، کاش ایسے میں اس سے میری ملاقات ہوئی ہوتی۔ اس مضمون کے بعد میں نے ریڈیو اور فلمی زندگی کے سلسلے میں اور منٹو کی کہانیوں کے بارے میں وہی سب کچھ کہا جو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا۔
اور جسے سب نے سن رکھا تھا۔ حالانکہ کوشلیا وہ سب باتیں کئی بار سن چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں پرنم ہیں اور ناک کچھ زیادہ لمبی لگ رہی ہے۔ اگر پرمٹ کا جھگڑا نہ ہوتا اور ہم لاہور سے اتنی دور نہ ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ کوشلیا اپنی خواہش کے مطابق اس موقع پر صفیہ بھابھی کے پاس لاہور جا پہنچتی۔ وقت زیادہ ہونے لگا تھا۔ میں اٹھا کہ صاحب خانہ کھیسے نکالتے ہوئے ایک ہاتھ میں چائے کا پیالہ اور دوسرے میں مٹھائی کی تشتری لیے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے صاحبزادے اور نوکر چائے کے پیالے اور تشتریاں لیے ہوئے تھے۔ ایک تشتری انہوں نے میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے خواہش نہیں، اور وہ چائے کا پیالہ لیے کوشلیا کی طرف بڑھے۔ غصے سے کوشلیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ رونے کی وجہ سے لال آنکھیں غصے سے تمتما رہی تھیں۔ یہ کوئی موقع ہے چائے پینے کا؟ اس نے کہا اور باہر کی طرف بڑھی۔ آپ پہلی بار آئے تو کیا منہ بھی میٹھا نہ کیجیے گا؟ ہیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور میں سوچنے لگا کہ منٹو ایسے موقع پر ہوتا تو ان کے ایسے پرخچے اڑاتا کہ طبیعت صاف ہو جاتی۔ لیکن میں نے ان کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے سمجھایا کہ پھر کبھی میٹنگ رکھیے گا تو ڈٹ کر کھائیں گے، اور ہم سب چلے آئے۔ پانی کو جیسے اسی روز برسنا تھا، ایسا پڑ رہا تھا کہ پھر کبھی موقع نہ ملے گا۔ اس میٹنگ کے 3-4 روز بعد کی بات ہے۔ صبح میں اپنی میز پر آ کر بیٹھا تو 31 جنوری کا آئینہ میری میز پر پڑا تھا۔ صفحے پلٹتے ہوئے اچانک سیاہ حاشیوں سے گھرے کرشن چندر کے مضمون پر نظر گئی۔ سعادت حسن منٹو، خالی بوتل، بھرا ہوا دل۔ ایک ہی نظر میں سارا مضمون پڑھ گیا۔ بڑے احساس کے ساتھ کرشن نے مضمون لکھا ہے۔ اگر اس کا انجام افسانوی نہ ہوتا تو اور بھی اچھا لگتا۔ کرشن کی یہ عادت ہے، اور اس کے لیے اس کا بے پناہ تخیل ذمہ دار ہے کہ وہ حقیقت کے ساتھ افسانہ ملا دیتا ہے۔ لیکن اس خامی کے باوجود مجھے مضمون بہت پسند آیا اور میں نے جا کر کوشلیا سے کہا، کرشن نے منٹو پر بہت اچھا مضمون لکھا ہے۔ کوشلیا کرشنا سوپتی کے ساتھ باہر باغیچے میں بیٹھی دھوپ لے رہی تھی۔ اس نے فرمائش کی کہ میں مضمون اسے سنا دوں۔ میں اندر سے آئینہ اٹھا لایا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر مضمون سنانے لگا۔ اچانک جب آدھا مضمون ختم کر کے ان سطروں پر پہنچا، منٹو 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابھی اس کے کہنے اور سننے کے دن تھے۔ ابھی زندگی کے تلخ تجربوں نے، سماج کی بے رحمیوں نے، مروجہ نظام زندگی کے تضاد نے اس کی بے تحاشا انفرادیت اور ناطرفداری ختم کر کے اس سے ٹوبا ٹیک سنگھ جیسی کہانی لکھوائی تھی۔ غم منٹو کی موت کا نہیں، موت ناگزیر ہے۔ غم ان ناتخلیق کردہ شہپاروں کا ہے جو صرف منٹو ہی لکھ سکتا تھا، کہ میرے گلے میں عجیب سی بھراہٹ پیدا ہوئی اور پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ دراصل یہ بھراہٹ اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جہاں کرشن نے لکھا ہے، آل انڈیا ریڈیو بھی کھلا ہے، میڈن ہوٹل کا بار بھی، اردو بازار بھی۔ کیونکہ منٹو ایک بہت معمولی آدمی تھا، وہ ایک غریب ادیب تھا۔ وہ وزیر نہ تھا کہ کہیں کوئی جھنڈا اس کے لیے سرنگوں ہوتا۔ وہ ایک ستائی ہوئی زبان کا غریب اور ستایا ہوا ادیب تھا۔ لیکن میں بڑی کوشش سے اس بھراہٹ کو روک کر مضمون سنائے جا رہا تھا، مگر یہاں تک پہنچتے پہنچتے اچانک پڑھنا مشکل ہو گیا۔ میں پڑھ رہا تھا، اردو ادب میں اچھے افسانہ نگار پیدا ہوئے، لیکن منٹو دوبارہ پیدا نہیں ہوگا اور کوئی اس کی جگہ لینے نہیں آئے گا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، اور راجندر سنگھ بیدی بھی، عصمت چغتائی بھی، خواجہ احمد عباس بھی، اور اپیندر ناتھ اشک بھی۔ اور آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کچھ اور سطریں اسی حالت میں نے پڑھی۔ ہم سب لوگ، اس کے رقیب، اس کے چاہنے والے، اس سے جھگڑا کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس سے نفرت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، رفیق اور ہم سفر تھے۔ اور آج جب وہ ہم میں نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک نے موت کے شہتیر کو اپنے شانے پر محسوس کیا ہے۔ آنسوؤں نے بینائی کو ڈھک لیا۔ اخبار کو وہیں پھینک کر میں اندر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر شام تک باہر نہیں آیا۔ آج جب میں اس دن کی یاد کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میرے والد نے میرے دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کی تھیں۔ میں نہ رویا تھا۔ والد سے تو خیر مجھے محبت نہ تھی، لیکن میری ماں جب مری تو بھی آنسو میری آنکھوں میں نہ آئے۔ اور اب اس مضمون کو پڑھتے ہوئے، جسے میں خام سمجھتا تھا، بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور منٹو میرا رشتہ دار نہ تھا، بھائی نہ تھا، دوست نہ تھا، میرا دشمن تھا۔ 5 اپریل سن 1955۔ اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔